مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو زندگیوں میں سکون آ جائے اور ایک اچھی زندگی گزرے تمہاری، تو چند علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو، پھر غربت میں بھی مزے ہوں گے۔ وہ علامتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، الا المصلین، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو۔ ہر ایک سے ریلیشن ہے اور بنانا چاہتا ہے انسان، لیکن جس نے پیدا کیا، جو سب سے زیادہ ہمارے قریب ہے، سکون جس کے ہاتھ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل جو ہے نا، دل یہ اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، جیسے چاہتا ہے گھما دیتا ہے۔ پریشانی ایک ایسی بلا ہے کہ اس کے لیے پریشانی کا سبب ہونا ضروری نہیں ہے، خوشیوں میں بھی اللہ پریشانیاں دے سکتا ہے انسان کو، اور غموں میں بھی خوش رکھ سکتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے بین اصبعی الرحمن، اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں۔ دو انگلیاں اس لیے کہا کہ ایک انگلی سے کنٹرولنگ مشکل ہوتی ہے، تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دو انگلیوں کو تو جو گھمانا ہے بس اللہ کو، صحیح ہے نا؟ ہمارے دل کو اللہ نے ایسے گھمانا ہے، ایسے گھما دیا ٹینشن، اس طرح گھما دیا خوش۔ تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی زبردست بات بتایا کرتے تھے کہ بادشاہ جب بادشاہوں پہ حملہ کرتے ہیں نا، ملکوں پہ، تو بادشاہ کبھی بھی حملہ چھوٹے لوگوں پہ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر امریکہ کہے کہ یار میں نے انڈا موڑ اپنے کنٹرول میں لینا ہے، دنیا بولے گی چھوڑ یار، مفتی طارق مسعود کے کنٹرول میں ہے نا، تو نے کیا کرنا ہے؟ ویسے کنٹرول میں میرے بھی نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو امریکہ جب حملہ کرے گا بھائی، وہ کسی بڑے کنٹری پہ وار کرنے کی کوشش کرے گا، یا ایسی جگہ جہاں وسائل بہت زیادہ نکلنے کا چانس ہو۔ ایسے چھوٹے موٹے ملکوں پہ، چھوٹے موٹے علاقوں پہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرے گا۔ ہاں، انڈا موڑ میں سونے کی کان نکل آئی تو بولے گا بھائی پھر قبضہ کرنا ہے۔ تو بادشاہ ہمیشہ بادشاہوں پہ حملہ کرتے ہیں، بڑے لوگوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ اللہ بادشاہ ہے پوری کائنات کا، وہ جب انسان سے ناراض ہوتا ہے نا، تو وہ یہ نہیں کرتا کہ اس سے یہ نقصان کرا دیا، یہ نقصان کرا دیا، یہ نقصان کرا دیا۔ وہ ڈائریکٹ کنٹرول کس پہ کرتا ہے؟ دل پہ۔ کہتا ہے اس سے سکون چھین لو، اس سے سکون چھین لو، سب کچھ ہوتے ہوئے ٹینشن دو اس کو۔ تو تبھی قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو لوگ بھی میری اطاعت کریں گے، پیغمبروں کی بات کو مان کے چلیں گے، ہم ان کو ایک بہترین زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی، اٹریکٹیو زندگی دیں گے۔ اور جو میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے احکام سے اعراض کریں گے، مجھ سے اپنا ریلیشن مضبوط نہیں بنائیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ان کو دنیا میں ہی تنگ زندگی دے دیں گے۔ اب دیکھو، ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کی مستیوں کو دیکھ کے متاثر مت ہو، لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافر جو زمین میں عیش کر رہے ہیں ان سے متاثر نہ ہو۔ دوسری طرف اللہ کہتا ہے میں نافرمانوں کو تنگ زندگی دوں گا۔ اے اللہ، ادھر تو کہہ رہا ہے ان کی عیاشی والی زندگی ہے، ادھر تو کہہ رہا ہے تنگ زندگی ہے، تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ ایسے ہی ہو گیا، آپ نے کہا یار اس کی عیاشی دیکھ کے متاثر نہیں ہونا، بہت عیاش آدمی ہے، بڑے مزے کر رہا ہے۔ پھر آپ کل کہہ رہے ہیں یار بیچارہ بہت تنگ زندگی میں ہے، تو آپ کہو گے کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ موجیں ہی موجیں ہیں، آج کہہ رہے ہو کہ آپ اس کی زندگی کیا ہے؟ تنگ۔ تو قرآن ایک ہی جگہ پہ یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ ان کی میں عیاشی ہے، دوسری طرف کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو نافرمانی کرے گا تنگ زندگی دوں گا۔ تو کیا مطلب بھائی؟ ظاہری لحاظ سے تنگ نہیں ہوگی، بعض لوگ جیلوں میں بھی خوش زندگی گزار دیتے ہیں،
جیلوں میں بھی خوش رہ کے گزار دیتے ہیں وہ. بعض لوگ 1000 گز کے بنگلے میں جہاں ٹینشن کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں بھی بستروں پہ رات کو ڈپریشن سے تڑپتے ہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو. اللہ کے ہاتھ. بین اصبعی الرحمن، رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں اللہ گھما دیتا ہے. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اس پہ بہت زور لگایا کرتے تھے کہ خدا کی نافرمانی کر کے کوئی خوش رہ ہی نہیں سکتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا کو ناراض رکھو اور پھر آپ خوش بھی ہو. اللہ نہیں پنپنے دے گا آپ کو. وقتی خوشی ہوتی ہے گناہ کی، وقتی. وہ تو چرسی کو گناہ کی جو خوشی ہے نا، وہ پتہ ہے کیسی خوشی ہے؟ جیسے ہیروئن جی کو ہیروئن ملے تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کیا مطلب؟ پھر تو ہمیں بھی پینی چاہیے. لیکن ہمیں پتہ ہے جب تک ملی ہوئی ہے جیسے ہی ہیروئن چھن گئی، جتنی ڈپریشن میں یہ جائے گا نا، خودکشی کے خیالات آئیں گے. تو اتنی ڈپریشن میں پھر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا جتنے ہیروئن چیوں کی زندگی عذاب میں گزرتی ہے. اب ہیروئن چی نارمل آدمی کو دیکھ کے کہے کہ میں ہیروئن پی رہا ہوں، ایسے ان لائف کو انجوائے کر رہا ہوں، اور مفتی طارق مسعود وہ انجوائے کر ہی نہیں رہا. وہ تو بیٹھا ہوا ہے 4 شادیوں کی بات کر کے بس دل کو تسلیاں دے رہا ہے. یہ اصل انجوائے تو کون کر رہا ہے؟ ہیروئن چی کہے گا کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں. تو ہم کہیں گے بے وقوف، یہ 4 منٹ 2 منٹ کی انجوائمنٹ ہے. ہم بغیر پیے لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیول کی انجوائمنٹ نہیں ہے جو تو کر رہا ہے. تو نشے میں بوڑھا جا رہا ہے. تھوڑی دیر میں جب یہ نشہ اترے گا اور تجھے چاہت ہوگی اور نہیں ملے گی جب تجھے یہ، پھر دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے. ہمیں تو ملے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھی برابر پینی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہر گناہ میں ایک لذت ہے وقتی عارضی. بس یہ جو فحش فلمیں دیکھ کے لڑکے اپنی ٹھڑک پوری کرتے ہیں نا، ہمیں سکون مل جائے گا، نہ، یہ لت پڑ جائے گی. عذاب میں ڈال دیا تم نے اپنے آپ کو. اب اسی میں پڑے رہو، مر جاؤ گے. اللہ بچائے اس عذاب سے. پڑے رہو اسی میں پوری رات. لڑکے بتاتے ہیں پوری رات بیٹھے رہتے ہیں فحش فلموں. کتنا ٹائم برباد. پھر پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے سوتے رہتے ہیں. کتنا وقت برباد. پھر یہ ٹھڑک ختم نہیں ہوتی، پھر دوبارہ. تو وہ یہ تو ڈپریشن ہے بھائی. سکون میں تو ہے جس کو عادت ہے ہی نہیں. تو جس ٹھرکی کو فحش فلموں میں یا زنا میں جو لذت ملتی ہے نا، جو ان چیزوں سے بچتا ہے، وہ تمام تر لذتیں اللہ اس کو بیوی میں دے دیتے ہیں. وہ تمام تر لذتیں اللہ اس کو کہاں دے دیتے ہیں؟ حلال میں. کیونکہ اس کی نظریں دائیں بائیں ہیں ہی نہیں. اس کو اپنی بیوی چاہے وہ بدصورت ہی کیوں نہ ہو. یہ انسان کی نفسیات ہے. جب وہ بیسیوں قسم کی، دیکھو میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. جب آپ کے سامنے ادھر ماش کی دال، ادھر مونگ کی دال، ادھر، بلکہ پہلے ایک دوسری مثال دیتا ہوں. آپ کو شدید بھوک لگ رہی تھی اور شدید پیاس لگ رہی تھی، 2 دن سے کھایا نہیں آپ نے، اور آپ کے سامنے آ گئی مسور کی دال اور روٹی. طبیعت سے پھوڑے گا نا آدمی. کیا خیال ہے؟ طبیعت سے پھوڑ دے گا. کچھ ہے ہی نہیں اور اس کے سامنے صرف روٹی ہے. اور کیا ہے؟ بولو. دال روٹی. بس اس کو وہ لذت آئے گی نا اس دال روٹی میں، کیونکہ نہ اس کے پاس قورمے کا آپشن ہے، نہ بریانی کا، نہ نلی بریانی، نہ رواج والی بریانی، اور نہ حیدرآبادی بریانی، نہ کراچوی بریانی، اور نہ چپلی کباب. کہیں سے خوشبو بھی نہیں آ رہی. تو اس کے پاس سامنے ہے کیا؟ صرف اور صرف دال. پھوڑ دے گا وہ. ہم نے دیکھا ہے غریب لوگوں کو جب بھوک سے نڈھال ہوتے ہیں ایسا طبیعت سے کھاتے ہیں. ہمارے نا اوپر والے گھر میں ایک دفعہ بلی، کوئی مزدور نے کام کیا تو بلی بھی اوپر چلی گئی اسی کی سیڑھیوں سے. اب مزدور کو پتہ نہیں چلا، وہ اتر گیا، سیڑھیاں لے گیا، بلی اوپر ہی رہ گئی. اب بلی کا بچہ تھا، وہ اس کو نیچے آنے کا، تھوڑا سا بڑا بچہ تھا، نیچے آنے کا راستہ ہی نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم محسوس کر رہے ہیں مسلسل میاؤں 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 کی آوازیں آتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہیں.
میں نے کہا یار یہ چھت پہ دیکھنا چاہیے, سیڑھیاں منگوائی, چھت پہ چڑھ کے دیکھا بلی کا بچہ 2 دن سے بھوکا یا 3 دن سے بھوکا. ظاہر ہے وہ تو اوپر ہے نا, وہ تو نیچے آ نہیں سکتا, سیڑھیاں ہٹا لی گئی ہیں. خیر میں نے اس کو نیچے اتارا, میں نے کہا بھائی اس کو کھانے کو فوراً دیں. ہم نے جیسے ہی تھوڑا سا اس کو گوشت ڈالا, جو اس نے کھایا ہے نا, ایسا خوشی سے نہیں پاگل ہو رہا ہوتا جیسے نئی نئی شادی ہوئی ہے ابھی اس کی. تو کسی اور کے خرچے پہ, تو اتنا خوش مجھے ایسا سکون ملا نا کہ یار دیکھو کتنا اس بیچارے کو خوشی محسوس ہو رہی ہے. پھر ہم نے اس کو پانی بھی پلایا, اور ایسا کھا رہا اور ایسے طبیعت سے. عام بلی کو ڈال دیں اتنا شوق سے نہیں کھائے گی. تو انسان کی بھی یہی نیچر ہے, جب اس کے پاس 8-10 آپشن نہیں ہوتے, آپشن ہی ایک ہی ہے, اور اس کو اس کی خوشبو بھی نہ آ رہی ہو, تو وہ دال کو قورمے سے زیادہ مزہ آتا ہے. اس میں دال کھانے میں اس کو مزہ قورمے سے زیادہ آئے گا. شدید پیاس لگ رہی ہو, آپ کے پاس نہ شربت کا آپشن, نہ ناریل کے پانی کا آپشن, 20 قسم کے مشروبات ہو ہی نہیں, صرف پانی ہو, ایسا لطف اللہ پانی میں رکھتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی نعمت لگتی نہیں ہے. نیند دیکھ لو, آپ کے پاس ایئر کنڈیشن روم میں سونے کا آپشن بھی نہیں ہے, آپ کے پاس گدے پہ سونے کا آپشن بھی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی بستر بھی نہیں ہے, ایک منجی ہے بس, وہ بھی ٹیڑھی میڑھی, یا بلکہ ایک چھوٹا سا صوفہ ہے, پورے آپ ہی نہیں رہے. آپ کتنا جاگ لوگے, یار میرے پاس سونے کی سوٹیبل جگہ نہیں ہے, اب میں کیا کروں, وہ دیکھو کیسے مزے سے ایئر کنڈیشن روم میں سو رہا ہے. لیکن نہیں, ایک ٹائم آپ آئے گا, آپ کو اتنی زبردست نیند مسلط ہوگی آپ کے اوپر کہ آپ کو بس بیٹھنے کی کہیں جگہ مل جائے, آپ کہو گے یار یہیں سر رکھ کے سو جاؤں گا. سسرال کے کندھوں پہ سر رکھ کے سو جاؤ گے, حالانکہ ممکن ہی نہیں ہے. سالے کے کندھے پہ سر رکھ کے سو جاؤ گے آپ. کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی سالے کے کندھے پہ سر رکھ کے سو جاؤ. اور ایسی مزے کی سفر میں ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ, جاگ جاگ کے جب تھک جاتے ہیں تو پھر بستر نہیں دیکھتا انسان, پھر تو کہتا ہے کہیں بھی گرے, بس ایسی مزے کی نیند آتی ہے, ایسی مزے کی. وجہ کیا ہے بھائی, کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. تو نیند تو آپ کی فطری ضرورت ہے, فطرت آپ کے اوپر نیند کو مسلط کر دیتی ہے. اور عام چارپائی پہ نیند کی وہ لذت فطرت آپ کو دیتی ہے جو کسی لینڈ لارڈ کو ایئر کنڈیشن روم میں اور نرم ملائم گدوں میں میسر نہیں ہے. ہم نے بچپن میں ایک ملفوظ پڑھا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ ایئر کنڈیشن کمروں میں سونے والوں کی نیند اور فٹ پاتھوں پہ سونے والوں کی نیند, سونے سے پہلے تو فرق ہوتا ہے, سونے کے بعد کوئی فرق نہیں رہتا, تو کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ واقعی انصاف کرتا ہے. یعنی اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ غریب کو کوئی آپشن ہی ہے, اللہ اس کو اس میں وہ لذت دے دیتے ہیں بھائی. تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے, کوئی خوشبو ہی نہیں آ رہی کہیں سے بریانی کی, قورمے کی, تو آپ کو مسور کی دال میں وہ مزہ آئے گا کہ وہی آپ بھر بھر کے کھاؤ گے والے. لیکن اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور مسور کی دال ابھی رکھی آپ کے سامنے, آپ نے روٹی کا نوالا ابھی توڑ کے کھانے لگے, غفار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے ٹفن سے جب ڈھکن کھولا اس میں بہاری کباب کا دھواں اور کوئلے کی خوشبو, اور اب آپ نے ٹھرکی تھے, آپ سونگنا بھی شروع کر دیا اس کو. یا تو آپ توجہ ہی نہ دیتے, بھاڑ میں جائے بھائی, وہ اپنے گھر سے کھانا لائے, ہمارا کیا لینا. لیکن آپ کی طبیعت میں کیا ہے, لالچ. آپ نے کہا یار چپلی, یہاں تو بہاری کباب ہے. لیفٹ میں جمشید بیٹھا ہوا تھا, اس نے جب ڈھکن ہٹایا ٹفن سے, اس میں سے خوشبو آئی آپ کو چپلی کباب کی. وہ پشاور سے آیا ہوا تھا جمشید خان, اس سے کس کی خوشبو آئی, چپلی کباب. اور آپ ایسے ٹھرکی, بھائی چھوڑ, تیرا کیا لینا دینا اس چپلی, وہ اپنے گھر سے کھانا لایا ہے. ہم مدرسے میں تھے نا تو یہ چیزیں بہت نوٹ کرتے تھے. ہمارے مدرسے میں مالدار طلبہ بھی تھے, متوسط بھی تھے اور غریب بھی تھے. تو مالدار طلبہ کے گھروں سے بڑی لشپش ان کے ماں باپ بنا کے بھیجتے تھے, تو اکثر غریب طلبہ کو دیکھتے بھی نہیں تھے کہ اس کے ٹفن میں کیا ہے. لیکن ایک دو لالچی تھے, وہ کیا کرتے, میں دیکھ رہا ہوتا تھا, نوٹ کر رہا ہوتا تھا. جیسے کوئی میمن تھے ہمارے ایک جاننے والے, ان کے بڑے مالدار تھے, تو ان کے گھر سے بڑا زبردست کھانا آیا کرتا تھا نا, اپنے بچے کے لیے بھیجتے تھے وہ.
تو وہ ادھر سے غریب جو ہے نا کھسکتا کھسکتا سب نہیں ایک ہاتھ کھسکتا کھسکتا ادھر کو آ جاتا. تو اب یہ چیز تو سب نوٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, اور اس کی چاہت یہ ہوتی کہ اب یہ مجھے پوچھیں. تو وہ بیچارے اخلاقاً پوچھتے کہ آپ کھائیں, تو وہ شروع ہو جاتے کھا لیتے. ہمیں بڑا برا لگتا ہے یار, وہ اپنے گھر سے کھانا لے کر آیا تو کھسک کے ادھر کو جا رہا ہے. تو ایک دن وہ جو مالدار ساتھی تھے نا, انہوں نے ہمارے حضرت سے پوچھ لیا کہ حضرت میرے گھر سے کھانا آتا ہے, میرے والدین بنا کے بھیجتے ہیں, اب ایک دو طلبہ کھسک کے ادھر کو آ جاتے ہیں, تو مجھے روکنا اچھا نہیں لگتا, میں چاہتا ہوں کھائیں, اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے اور ڈبل منگوا لیں گے ہم. ان کی نیت یہی تھی کہ بھائی میں والد صاحب سے کہوں گا 2 آدمیوں کا بھیج دو, مالدار لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے, تو اگر یہ کھا لیں تو میں کیا کروں, یعنی منع کروں یا ان کو کھانے دوں؟ ضمیر تو یہی کہتا ہے کھائیں. حضرت نے فرمایا سختی سے منع کر دیں. حضرت نے فرمایا پلیٹ کھینچ لیں, بولا اپنا جا وہاں جا کے کھا. آپ حیران ہو گئے یار, کسی کو کھانے سے روکنا کتنی بری بات ہے. حضرت کا مقصد کھانے سے روکنا نہیں تھا, اس غریب طالب علم کی اصلاح تھی. جب کسی کے گھر سے کھانا آ رہا ہے تو تم کھسک کے ادھر کیوں آ رہے ہو, کھانے دو اس کو آرام سے. بھائی ان کی سخاوت کو ہم کسی اور طریقے سے بوسٹ کر دیں گے کہ ان کے اندر کھلانے کا جذبہ پیدا ہو, اس کے 20 طریقے ہیں. لیکن جب مدرسے میں طلبہ آئے ہیں تو حضرت کی رائے یہ تھی کہ پہلے ان کی تربیت, کوئی کسی اور کے کھانے پہ ہاتھ نہ ڈالے. تو فرمایا منع کرو, بولے ادھر جا کے کھاؤ, شاباش. اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ تو بد اخلاقی سکھا رہے ہیں. بد اخلاقی نہیں سکھا رہے, استغنا سکھا رہے ہیں اس طالب علم کو. ایک دفعہ ڈانٹ پڑے گی نا, قیامت تک کے لیے اس کے دماغ میں ذلت بیٹھ جائے گی کہ یار کسی اور کا کھانے پہ بعض دفعہ بےزتی بھی ہوتی ہے. بےزتیاں نہیں ہوتی نا, ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کسی غلطی پہ فوراً بےزتی ہو جائے نا, یا فوراً تنبیہ ہو جائے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو, کیونکہ بےزتیاں ہوتی نہیں ہیں, تنبیہ ہوتی نہیں ہے, وہ غلطی آہستہ آہستہ جڑ پکڑ لیتی ہے. اس لیے وہ کہا کرتے تھے کوئی غلطی کرو اور کوئی ڈانٹ دینا تو چپ کر کے سن لیا کرو, یہ تھوڑی ذلت ہے. بولو اچھا ہوا اللہ نے اس تھوڑی ذلت دے کے بڑی ذلتوں سے بچا لیا. بڑے لوگ کیوں بگڑ جاتے ہیں, سارے بڑے نہیں, بعض بڑے, کوئی بڑا ہوتا ہی نہیں ان کو سمجھانے والا, وہ غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں. اور جو چمچے والے ہوتے ہیں وہ ان کی غلطیوں پہ تنبیہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, وہ حضرت جی کے ہر الٹے کام کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہوتا ہے. ہمارے حضرت تو ماشاءاللہ بہت نیک ہیں, اور حضرت غلطیوں کا پورا کنستر بن جاتے ہیں وہ. اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ غلطی ہو اسی وقت چماٹ لگ جائے, قدرت کی طرف سے اسی وقت تنبیہ ہو جائے, چاہے انسان کے ذریعے ہو یا اللہ ڈائریکٹ کر لے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا, بد نظری ہوئی ان سے تو آگے کھمبے سے ٹکرا گئے, جا کے کسی خاتون پہ نظر پڑی, ان کو دیکھنے لگے, آگے کوئی ستون آیا اس سے ٹکرا گئے. تو نبی نے فرمایا تل کا بھی تل کا, فرمایا جو تم سے غلطی ہوئی اللہ نے نقد سزا دے دی کہ آئندہ یہ غلطی مت کرنا. تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے. کوئی غلطی ہو, بیٹے نے غلطی کی, باپ کی طرف سے چماٹ لگ گیا, ٹائم پہ لگ گیا, لیٹ ڈیلے نہیں ہوا. اور ابا سے غلطی ہوئی, کسی اور کی طرف سے تنبیہ ہو گئی. شیخ اور پیر و مرشد سے غلطی ہوئی تو مریدوں نے بتا دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. اگر تنبیہات نہ ہونا انسان کو, انسان پھر ایسا فرعون بنتا ہے, چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو, پھر بگڑ جاتا ہے وہ. تو خیر کہاں سے کہاں میں چلا گیا, میں بات کیا کر رہا تھا, موبائل فون نہیں یار, ابے سالے, ابھی جو لاسٹ میں چل رہی تھی نا بات, ہاں دال کی مثال تو دے رہا تھا میں, وہ تم دوں گا, اس کے بعد بھی ماش کی دال, ہاں نہیں وہ کسی اور طرف چل گیا, میں بالکل لاسٹ میں اہم بات کر رہا تھا. خیر چلو آ جائے گی دوبارہ ذہن میں انشاءاللہ. تو میں مثال دے رہا تھا کہ دیکھو, ہاں وہ طالب علم کی مثال دے رہا تھا کہ ہمارے حضرت نے کیا فرمایا, اس مالدار طالب علم کو بولا کہ سختی سے منع کر دیں, دوبارہ آئے نا کوئی کھانے کے لیے, بالکل نہیں. اچھا پھر ایک اشکال ہوتا ہے, حضرت ان کو یہ کہہ دیتے مالدار طالب علم کو کہ آپ اپنا کھانا الگ منگوا کے الگ کمرے میں کھایا کریں, غریب طلبہ کے ساتھ نہیں کھایا کریں. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ غریبوں کا دل خراب ہوتا ہے نا. بھائی غریب کا دل خراب ہوگا, میں دال کھا رہا ہوں مدرسے کی, اور یہ کیا کھا رہا ہے, چپلی کباب کھا رہا ہے, شامی کباب کھا رہا ہے, قورمے کھا رہا ہے, تو غریب کا دل اس سے جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ تو حضرت کہہ سکتے تھے کہ آپ غریبوں کے سامنے ایسا مرغن کھانا کھاتے کیوں ہو, یہ کہہ سکتے. میں سب چیزیں نوٹ کر رہا تھا
کہ حضرت اس کو تنبیہ کیا کرتے ہیں. یہ بھی تو حضرت کہہ سکتے تھے نا بھائی آپ الگ لے جا کے کھا لیا کرو, ان کے سامنے کیوں کھا رہے ہو آپ, ان طلبہ کا دل خراب ہوگا. لیکن حضرت نے یہ بھی نہیں کہا وہیں بیٹھ کے کھاؤ. کیوں بھائی؟ دوسرے طلبہ ہمارے پاس تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں. ساری زندگی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ غریبوں میں ہی رہو. کبھی آپ کو لینڈ کروزر والے آپ سے آ کے ملیں گے, کبھی کوفتے کباب والے آ کے ملیں گے, کبھی غریب ملے گا, کبھی امیر ملے گا. ابھی سے غریب طالب علم کی تربیت کہ تمہارے سامنے جب دال رکھی ہوئی ہے تو اگر کوئی کوفتے بریانی کباب کھا رہا ہے تو تمہاری بلا سے تمہاری توجہ اس کی طرف بولو نہیں ہونی چاہیے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تمہیں جو ملا ہوا ہے وہ اس کو مرغا سمجھ کے کھاؤ تم. یہی تو ٹھڑک جب بڑی ہوتی ہے پھر بڑھتی ہے ٹھڑک. پھر یہ صرف کھانے پینے میں نہیں رہتی کہ میں دال کھا رہا ہوں میرا پڑوسی بریانیاں پھوڑ رہا ہے, تو پھر یہ پڑوسیوں کی بیویوں تک بھی جاتی ہے. ہمیں میری بیوی کالی, اس کی دیکھو جمشید دیکھ کیسی بیوی لے کے گھوم رہا ہے, احساس کمتری میں جائے گا نا. بچپن سے عادت پڑے گی بھائی میرے سامنے دال اور اس کے سامنے قورمہ, کیونکہ اس کا قورمہ ہے, میرا اس قورمے سے لینا دینا بولو کچھ بھی نہیں. میری دال میرے لیے اللہ نے کیا پیدا کی ہے؟ دال بڑا مال. دال ہے تو ٹال ہے ورنہ تو کنگال ہے. ویسے تو یہ مال ہے تو ٹال ہے, میرے لیے کیا ہے بھائی؟ دال ہے. اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا, ٹھیک ہے. تو جب یہ بڑا ہوگا بالغ ہوگا تو پھر اپنی بیوی کو کیا سمجھے گا؟ بھائی آڑی ہے, ترچھی ہے, ٹیڑھی ہے, لکوا ہے, جو بھی ہے میری قسمت. اور اگر یہ نہیں ہوگی, دوسرے کی جتنی مرضی خوبصورت ہو بھائی وہ کس کی ہے؟ وہ بھائی اس کی, ہمیں کیا لینا دینا یار کسی کی بیوی سے. دیکھے گا بھی نہیں اس کو. بھائی جو چیز اللہ نے ہمارے لیے بنائی نہیں ہے ہم اس کو دیکھیں کیوں. لیکن اگر بچپن سے امیر کے دسترخوان پہ بیٹھ کے عادت ہو اس کے مرغے کو دیکھنے کی تو کل اس کی مرغی کو بھی بولو دیکھے گا یار مرغا تو مجھ سے بدتر ہے, مرغیاں مجھ سے زیادہ, میں اتنا ہینڈسم اور جمشید جو ہے میرے جیسا خوبصورت بھی نہیں ہے, لیکن بیوی دیکھو کیسی لے کے گھوم رہا ہے. تو جلے گا ساری زندگی بیٹھ کے, ٹھرکی بنے گا. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے اقنع بما فی یدیک, حدیث کے مفہوم بیان کر رہا ہوں کیونکہ ان الفاظ کے ساتھ حدیث ضعیف ہے, لیکن اس معنی میں جو بہت ساری احادیثیں ہیں کہ اقنع بما فی یدیک, جو کچھ اللہ نے تمہیں دے دیا اس پہ قناعت کرو. تکن اغنى الناس, اللہ تمہیں سب سے بڑا مالدار بنا دے گا. غنا کا مطلب تم ایسا سمجھو گے جیسے میرے سے بڑا بادشاہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. سب سے فنٹر کون ہے؟ میں ہوں. دال کھا رہا ہوگا, سوکھی روٹیاں کھا رہا ہوگا, سمجھے گا زرداری کو چاہیے مجھ سے قرضہ لے بھائی. ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں, ایسے جیتے ہیں یار. ٹھیلوں پہ سو رہے ہوتے ہیں رات کو, سونے کی جگہ نہیں ہے, ایسا سر اٹھا کے جیتے ہیں. کیوں بھائی؟ ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. اور جب دل جلے نا, دل جلتا ہے نہیں یار کیوں لینا دینا نہیں ہے, میں 10 سال سے ٹھیلا اور وہ دیکھو میرا کلاس فیلو تھا آج کہاں پہنچا ہوا ہے. کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, دونوں قبرستان میں بہت جلد پہنچنے. وہ بھی آگے جا کے دھڑام سے قبر میں جائے گا, تو بھی کہاں جائے گا. ابھی دیکھو ہم سے پہلے صدیاں انسان کو آئے ہوئے تو ہزاروں سال ہو گئے, کتنے بڑے بڑے فنٹر آئے. کیا خیال ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کتنے بڑے بڑے فنٹر آئے جن کی بیویاں ہماری بیویوں سے زیادہ خوبصورت تھیں. کیوں نوجوان تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے. تو کہاں گئے؟ مارکیٹ سے شارٹ. تو یہ بھی شارٹ ہو جائے گا. تو جب ایک چیز ہم نے سوچ لی ہے بھائی میرے پاس جو کچھ ہے بس میں اس میں بادشاہ ہوں. تو اب میں آپ کو وہ مثال کی طرف آتا ہوں کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ کے پاس دال ہے, سامنے قورمہ ہے, بریانی ہے, آپ کی عادت پڑ گئی ہے کہ کسی کی چیز کو دیکھنا ہی نہیں ہے آپ نے, تو آپ کو وہ دال میں بے تحاشا قورمے سے زیادہ مزہ آئے گا. لیکن اگر آپ کی یہ عادت نہیں ہے, یا آپ کے لیے الاؤ ہے بھائی سب کچھ کھا سکتے ہو, جیسے بوفے میں ہوتا ہے, آپ گئے وہاں آدھا گھنٹہ تو آدمی ڈھکن ہی دیکھتا رہتا ہے. مجھے تو بوفے پسند ہی نہیں ہے, ایسے جہاں جاتے ہیں نا. میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا, سعودی عرب میں ہم 2013 میں حج کرنے گئے, تو اب وہ سسٹم یہ تھا کہ ناشتے میں اتنی 20 قسم کی چیزیں, انجیر, یہاں ڈھکن ہٹاؤ. سعودیہ میں جنہوں نے زمزم وغیرہ میں ہوٹل میں ناشتہ کیا پتا ہوگا ان کو, 20 قسم کے کھانے. ایک دن تو میں نے ناشتہ کیا, مزہ نہیں آیا. ہم نکل لیے, وہاں ایک ہوٹل تھا, پائے بہترین بناتا تھا وہ, اور بہترین روٹی تھی, طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے آ جاتے تھے ہم.
تو ہمارے دوست کہتے تھے بھائی اس کی پیمنٹ کی ہوئی ہے, اتنا لگژری ناشتہ چھوڑ کے پائے میں روٹی ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہو. میں کہتا تھا میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ اگر ہم نے ایک چیز کی پیمنٹ کر دی ہے تو صرف پیمنٹ کے چکر میں میں اپنی زبان کی لذت چھین لوں. جب ناشتے میں مزہ ہی نہیں آ رہا, بیسیوں انجیر کیا کرے گا ناشتے, جب تک آپ صبح ناشتے میں ایسے پائے جس میں انگلیاں جب ڈبو تو ایلفی کی طرح چپک جائیں, ایسے پائے تھے وہ, معمولی پائے نہیں تھے, انگلیاں کیا ہوتی تھیں, چپک جاتی تھی. ایسے پائے آپ کھاؤ ناشتے میں, کل سے شروع کر دو. تو ایسے پائے بھائی جب تک انگلیاں ڈبو ڈبو. اور جو نہاری بھی لوگ کھاتے ہیں نا, آپ جاؤ یہ جو بڑے مشہور ہوٹل ہیں نہاریوں کے, ان میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے روٹی کو نا یوں کر کے کھا رہے ہوں گے, ایسے کر کے یوں یہ ڈبو کے کھا رہے ہوں گے. ان کے بارے میں مجھے ایک شعر یاد آتا ہے, جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو, یہاں اہل ظرف کا کام ہے یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. یہ نہاری کھانے کے قابل نہیں ہے, ان کو نکال دو یہاں سے. نہاری بھی جب ہوتی ہے گرم گرم نہاری, اس میں ڈبو ڈبو کے ہاتھ پہلے صابن سے دھو لو اچھی طریقے سے, کیونکہ سامنے والے کو گھن آتی ہے, پھر ناخن بھی کٹے ہوئے ہونے چاہیے, ان میں میل نہ گھسا ہو. اس کے بعد جب تک اس میں لقمہ ڈبو ڈبو کے پورا ایسے بھر بھر کے نہیں کھاؤ مزہ نہیں آتا. تو یہ تمیز سے کھانے کی چیز ہی نہیں ہے نہاری. ایسے بیٹھ جاتے ہیں تمیز, پھر مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ یوں یوں کر کے کھا رہے ہوتے ہیں, میں ڈبو کے کھاؤں گا تو بولے گا مفتی صاحب تو ہمیں تمیز سکھانی چاہیے تھی, خود بدتمیزی سے کھا رہے ہیں. تو اس لیے نہاری ہمیشہ بدتمیز آدمی کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانی چاہیے. تمیز وال سے آستینیں چڑھا لو اور پھر اس میں پھر چٹپٹا لیمو ویمو مرچیں لگ رہی ہوں اور ہل رہا ہو آدمی, پھر نہاری. ورنہ پھر بہتر ہے گھر میں کھا لو جو تمیز سے جو گھر میں کھانا. خیر کہاں سے کہاں چلے گئے ہم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر 20 قسم کی چیزیں ہوں گی تو پھر دال اچھی بولو نہیں لگے گی. اب ہوتا کیا ہے, دنیا پر اس آدمی جس میں ہوس ہوتی ہے نا وہ کبھی سکون میں ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس میں قناعت ہی نہیں ہے نا. جو آپ کے پاس جو نعمت ہے اس پہ وہ قناعت تو سمجھتے ہیں نا, تھوڑا اردو کا مشکل لفظ ہے, اس کو انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, کہ اکتفا کرنا, انحصار کرنا. یہ سارے گاڑے گاڑے آج کل لوگ اتنی گاڑی اردو نہیں سمجھتے. پہلے زمانے میں ہم کوئی انگلش کا لفظ بتاتے تھے تو اردو میں ترجمہ کرنا پڑتا تھا. آج اتنا معاملہ خراب ہو گیا ہے کہ اردو کو انگلش میں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. انڈیا والے ہم سے جب میں کوئی اردو میں بات کرتا ہوں, جیسے میں بولتا ہوں کہ جی اس پر انحصار کریں, تو کہتے ہیں انحصار بولے تو, وہ یہ بول رہے ہوتے ہیں انحصار بولے تو. میں کہنا پہلے تو بولے تو کا مطلب تو بتاؤ, بولے تو کا کیا مطلب ہے. کہتے ہیں انحصار بولے تو, آجو باجو میں دیکھ لو کوئی ہے تو نہیں ہے. میں انڈیا والے بہت دوست بن رہے ہیں نا, اب جب باہر ملکوں میں ہم جاتے ہیں انڈین بہت ملتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو وہ بڑا مزہ آتا ہے ان کی اردو سننے میں. یار مفتی صاحب کو لے جا, آجو باجو میں دیکھ کوئی ہوٹل ہو تو ناشتہ کرا دے مفتی صاحب کو, آجو باجو میں دیکھ کوئی. میں نے انڈین کے ساتھ عمرہ کیا تو وہ ایک نے کہا تو ٹکلا ہو گیا, دوسرے سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا شاید مذاق کر رہا ہے, کہنا تو ٹکلا ہو گیا. میں نے کہا یار قابل عزت آدمی ہے, اس کو ٹکلا کیوں بول رہے ہو, قابل عزت آدمی ہے, اس کو ٹکلا کیوں بول رہے ہو. تو انہوں نے کہا ہم لوگ ٹکلا بیزتی والا لفظ نہیں ہے ہمارے یہاں, گنجے کو ہم ٹکلا ہی بولتے ہیں. ہم تو کوئی قابل احترام آدمی ہوگا تو گنجا بھی نہیں بولتے, ہم کہتے ہیں آپ نے حلق کروا لیا ہے, قابل احترام ہے نا. یہ تھوڑی حضرت جی کو گنجا کرا کے لے آؤ, بولے گا یار. تو ہم تو یہ کہتے ہیں حضرت کا حلق کروا دو. قصر کرنا ہے یا حلق کرنا ہے, بڑی تمیز سے. تو وہ سیدھا سیدھا بھی ٹکلا کرا دو اس کو. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مالدار آدمی میں کیا ہوتا ہے, مالدار نہیں, مالدار کا لفظ غلط یوز کیا میں نے, دنیا پرست آدمی. دنیا پرست غریب بھی ہو سکتا ہے, مالدار بھی ہو سکتا ہے. بعض مالدار لوگ ہیں ان میں ہوس نہیں ہوتی. تو دنیا پرست آدمی کیا کرتا ہے, وہ نظر رکھتا ہے دوسروں کی چیزوں پہ, اس سے کبھی بھی اس کو سکون نہیں ملتا, کبھی بھی سکون نہیں ملتا اس کو. اللہ اس سے لذتیں چھین لیتے ہیں, کیونکہ ہر وقت وجہ اس کی یہ کہ ہماری خواہشات کا کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہے نہیں. یا تو ایک اینڈنگ پوائنٹ ہوتا نا, یہاں جا کے ہم کہتے ہیں اب بس اب سب کچھ مل گیا. نا 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 نا, خواہشات کہتی ہیں اس سے آگے, اس سے آگے, کیونکہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. یہ جو ان ملکوں میں ہومو سیکشولیٹی اور یہ گند جو ان سوسائٹیز میں آیا, کیوں آیا ہے,
بھائی نائٹ کلب بھی دیکھ لیے انہوں نے, شرابیں بھی پی لی, زنا بھی کر لیا, بدکاریاں بھی کر لی, اب کہتے ہیں بھائی کچھ اور ہو, اب اس سے بور ہونے لگے ہیں, بورنگ لائف, عذاب میں آ گئے وہ, یار یہ کیا ہے, کچھ اور چاہیے. اب وہ ہومو سیکسولیٹی جیسے گندے غلیظ عمل کی طرف آئے, اس سے بھی تھک جائیں گے, یار کچھ اور چاہیے, اب کچھ اور کیا بھائی, اب کیا چاہیے تجھے, تو یہ عذاب ہے. اور مسلمان خوش رہتا ہے بھائی کچھ بھی نہیں چاہیے, میں بالغ ہوا, میرے نکاح میں ایک عورت آ گئی, یہ میری بیوی ہے, اللہ نے میری تمام محبتیں کس کے لیے رکھی ہیں, اس کے لیے, بس اب مجھے اولاد چاہیے, اب مجھے کیا چاہیے, اولاد چاہیے. اولاد ملتی ہے تو اولاد سے محبتیں وہ الگ قسم کی ہیں, جتنی اولاد دے دے اللہ تعالیٰ. اچھا دنیا پر اس آدمی یہاں بھی ٹینشن میں آتا ہے, 2 ہو گئے تیسرا نہ ہو جائے, یہ خامخواہ کی ٹینشن پالتا ہے وہ, یار خرچہ کون اٹھائے گا. تو جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اولاد اللہ کی نعمت, جب اللہ نے کہہ دیا بھائی میں برس میرے ذمہ, تو ختم, یہ ٹینشن سے بھی ہم کیا ہو گئے, آزاد. اللہ کو آپ نے اپنی دل سے, سوسائٹی سے آؤٹ کر دیا نا, آپ سے زیادہ ڈپریشن کا مریض دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا, اور اللہ کو ان کر دیا حقیقی معنی میں ان, تو بس پھر تو بھائی سب کچھ. بھائی ہم نے اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے اللہ ہم سے خوش ہے یا نہیں ہے. جو اللہ کا کام ہے وہ کس کے ذمہ چھوڑنا ہے, وہ اللہ کے ذمہ. تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی, جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں, جو بدنظری کرتے ہیں, وقتی طور پر حرام لذت ان کو مل جاتی ہے, لیکن اللہ ان کے گھر کی خوشیاں ان سے چھین لیتا ہے, وہ لذتیں اللہ ان سے چھین لیتا ہے. تو کیا فائدہ ہوا بھائی, ادھر سے حرام کی, اور وہ حرام بھی چھین لیتا ہے تھوڑے دنوں میں, کیونکہ ٹھڑک بڑھتی جاتی ہے, کم تھوڑی ہوتی ہے. ٹھڑک ایسی چیز ہے کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا. کتنے لوگ آتے ہیں نا نوجوان, ہم نے عادت پڑی تھی فلمیں دیکھنے کی, تو ہم نے کہا ایک دفعہ دیکھ لیں تو شاید سکون مل جائے گا. 1-2 دن کے لیے سکون ملا, پھر دوبارہ. میں نے کہا بڈھا ہو کے مر جائے گا, قبر میں بھی جا کے فرشتوں سے بولے گا ایک دفعہ دکھا دو بس, بھلے پھر چترول لگا دینا. یہ ایسا گند عذاب مسلط ہوا ہے نا نوجوانوں پر آج کل. بھائی اس کا حل یہ کہ عذاب میں ڈالو اپنے آپ کو, ٹینشن میں ڈال دو, بولو نہیں دیکھنی ہم نے, وہ ٹینشن وقتی ہوگی, ٹھیک ہو جائے گی. ہیروئن چی نے ہیروئن کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا, اب حل یہ نہیں کہ پیتا رہے, اب یہ کہ ایک دفعہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دے کہ نہیں پیوں گا بس. کتنے مہینے تڑپے گا, 1 مہینہ 2 مہینہ, اس کے بعد صحیح ہو جائے گا, جیسے نارمل لوگ ہوتے ہیں ویسا ہو جائے گا. پھر حلال میں اس کو اللہ وہ خوشیاں دے دے گا جو اس کو حرام میں بھی نہیں مل رہی تھی. تو ہر گناہ میں مسئلہ یہی ہے. تو اپنے آپ کو باؤنڈ کر لے آدمی کہ جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں میرے لیے کیا ہیں, بس بہت ہیں. وہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ کیا ہیں, بہت ہیں. تو سب سے پہلا انعام اللہ اس کے دل میں کیا پیدا کر دے گا, سکون, خوشیاں دے دے گا اس کو. علماء کہتے ہیں کہ جو خوشیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا ان کو خوشیاں کبھی نہیں ملتی. یعنی دیکھو ہمیں انگریز جو موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں نا, وہ ہمیں ویژن بنا کے دیتے ہیں, یہ کرو یوں کرو, پھر اس سے تمہیں لائف میں کیا ملے گی, انجوائمنٹ. اسلام کہتا ہے لائف میں خوشی کے لیے ویژن بناؤ ہی نہیں اپنا, یہ کام چھوڑ دو. کس کے ذمے, دل کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ. اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں فنا کر دو. اے اللہ تو نے ہمارے ذمے جو کام لگایا ہم نے وہ کرنا ہے, باقی خوش رکھنا یا نہ رکھنا یہ کس کا کام ہے, یہ تیرا کام ہے. ہم کیا کرتے ہیں, خوش ہونے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تبھی مجھے ان صوفیوں پہ بڑا غصہ آتا ہے جو کہتے ہیں ہمیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا, ہم کیا کریں. ابے مزہ تو جاوید نہاری, نلی نہاری میں اور وہ مختلف نہاریوں میں ہے. نماز مزے کے لیے اللہ نے رکھی نہیں ہے. تم اپنا کام پورا کرو جو اللہ نے تمہارے ذمے لگایا ہے. کہہ رہے دل نہیں لگتا اس لیے مزہ نہیں آتا. بھائی دل اپنے اختیار میں تھوڑی ہے, دل کس کے اختیار میں ہے, اللہ کے. آپ دل لگانے کی کوشش کر لو, بس کوشش ہمارے ذمہ فرض ہے, لگے نہ لگے ہم نے اپنا کام پورا کر دیا. غلام کا کام ہوتا ہے آقا نے جو آرڈر دیا اس کو پورا کرے بس. تو غلام سمجھو اپنے آپ کو بھائی. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے غلام نے یا آپ کے باس نے کہا, آپ کہیں آفس میں جاب کر رہے تھے, بیٹا یہ جا کے چیک کیش کرا کے لے آؤ.
اب آپ جا رہے ہو, آپ کو تنخواہ ملتی ہے اسی چیز کی, اب آپ جا رہے ہو, آپ سوچ رہے ہو کل جب میں گیا تھا اتنا مزہ آ رہا تھا, بائک یوں 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 چوتھے گیئر میں چلا رہا تھا اور ایسے ایسے زگ زیگ کرتا ہوا جا رہا تھا کہ باس نے آج بڑے دنوں بعد مجھے کوئی کام کہا ہے, کتنا مجھے مزہ آ رہا تھا, بینک میں ایک گھنٹہ بیٹھا رہا ہوں, پھر بھی میں نے انجوائے کیا, کوئی ٹینشن نہیں ہوئی. آج پتہ نہیں بورنگ دن ہے, طبیعت بھی کچھ سیٹ نہیں ہے, باس نے کہا 1 گھنٹے میں یہ چیک کیش کرا کے پیسے لا کے میرے ہاتھ میں پکڑاؤ, بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا یار, آج بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا. لہذا آج نانی کے ہاں چلے جاؤ. آج کیا کرو, ہمارے بچے تو جیسے ہی کرتے ہیں نانی کے ہاں چلے جاتے ہیں, تو نانی کے ہاں چلے جاؤ. اگلے دن آپ آئے, باس نے کہا بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے فوری طور پر 1 کروڑ روپے چاہیے, تمہیں میں نے چیک دیا تھا, میں نے آگے پیمنٹ کرنی تھی, کیش پیمنٹ کرنی تھی, تم کیوں نہیں لے کر آئے؟ میں گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. سر بات یہ کہ آپ نے جو کام دیا نا میرے ذمے میں لگایا, میں چاہتا تھا وہ خشوع و خضوع سے وہ کام کروں. وہ کام میں کیسے کروں؟ خشوع و عین پورا نکالتے ہیں ایسے لوگ نا, خشوع اور خضوع ضاد, خشوع اور, جیسے جو مولوی کرپٹ ہوتا ہے نا, سب مولوی کرپٹ نہیں ہوتے, میجورٹی ٹھیک ہی ہوتی ہے, لیکن ایک آدھ کرپٹ بھی ہوتا ہے. تو جب آپ اس کو بولتے ہو نا چندے کا حساب کیوں نہیں دیتے, وہ پھر وہ عین حلق سے نکالتے ہیں. علماء کا اسلام میں احترام ہے, احترام, بڑا گلے سے عین نکال کے پھر وہ علماء کا احترام سکھا رہے ہوتے ہیں. جتنے فراڈی لوگ میں نے دیکھے ہیں نا, یہ عین غین پورا نکالتے ہیں برم میں لینے کے لیے, عین غین پورا نکالتے ہیں. تو غلام کا کام کیا ہوتا ہے, تو باس چھوڑ دے گا اس پہ کہ تو خشوع و خضوع سے چیک کیش نہیں ہو رہا تھا, تیرا دل نہیں لگ رہا تھا, باس چماٹ لگائے گا یا نکال دے گا آفس سے, بولے گا بھائی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تیرا دل لگ رہا تھا یا نہیں لگ رہا تھا, کوشش تو یہی ہے کہ کام کیا تو جی جان سے کیا کر, لیکن دل لگنا نہ لگنا یہ تیرا ہیڈیک ہے, یہ میرا ہیڈیک نہیں ہے, مجھے کام چاہیے. ایسے ہی پتہ ہے ہوتا کیا ہے, جب ہمارے ہاں لوگ نئے نئے تھوڑا دین پر آتے ہیں, نماز روزہ شروع کرتے ہیں, تو ان فضول چیزوں میں لگ جاتے ہیں. 2 حملے ایسے لوگوں پہ لازمی ہوتے ہیں, یہ نوٹ کر لیں. جب آپ نئے نئے دین پہ تھوڑا سا آتے ہو نا, پورا تو آج کل بہت ہی کم لوگ آ رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہوتے ہیں, چلو یار نماز پڑھ لو, چلو اعتکاف میں بیٹھ جاؤ, تو 2 حملے لازمی شیطان کرتا ہے. ایک حملہ تو یہ کرتا ہے کہ دل نہیں لگ رہا, شروع میں تو بڑا دل لگ رہا تھا 4 دن نمازوں میں, اب دل نہیں لگ رہا, یار اب وہ بات نہیں رہی, اب جب سے دل لگنا شروع ہوگا نا پھر پڑھوں گا. بہت بڑا دھوکہ ہے, دل کی ایسی کی تیسی. بھائی دل لگے نہ لگے, آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے 2 سنتیں, اس کے بعد 2 فرض, ظہر کے 4 سنت 4 فرض 2 سنت, عصر کے 4 فرض, مغرب کی 3 فرض 2 سنت, عشاء کے 4 فرض 2 سنت اور 3 وتر. یہ تو لازمی آپ نے ہر صورت میں پڑھنے ہیں اور جماعت سے پڑھنے ہیں. یہ تو کرنے ہیں بھائی, دل لگے یا نہ لگے. اور اللہ اگر تہجد کی توفیق دے, سبحان اللہ, اس میں بھی دل لگے نہ لگے پڑھنا ہے. ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ کہتے تھے میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے نہ چاہتے ہوئے, دل نہیں لگتا تھا. 20 سال کے بعد اللہ نے مجھے تہجد کی لذت عطا فرمائی ہے. 20 سال کے بعد میرا دل لگنا شروع ہوا ہے. 20 سال تک دل نہیں لگتا تھا, پڑھتا تھا, اللہ خوش ہوتا ہے تہجد پڑھنے سے. بھائی دل لگے یا نہ لگے ہم پڑھیں گے. اور تہجد نہیں پڑھ رہے تو فرض نماز تو بہرحال ضروری ہے, وہ تو ہم نے اللہ کے حکم کا پورا کرنا ہے. تو ایک حملہ شیطان کا یہ ہوتا ہے. شیطان کیا کہتا ہے, اب تمہارا وہ خشوع و خضوع رہا نہیں ہے, کیا فائدہ ایسی عبادت کا. بھائی عادت ڈل جانا نا نیکی کی, یہ اس نیکی سے اچھا ہے کہ جو خشوع و خضوع سے ہو رہی ہے لیکن اس کی عادت نہیں پڑی, اس سے اچھا ہے یہ. تصوف میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ نیکی کی عادت پڑ گئی ہے نا, بے شک دل نہیں لگ رہا, یہ آدمی اللہ کی نظر میں زیادہ قیمتی ہے اس نیک آدمی سے جس کا دل تو لگ رہا ہے نیکی کا, لیکن اب اس نیکی کی عادت اس کو پڑی نہیں ہے, اس لیے کہ کبھی بھی چھوڑ دے گا وہ, کیا فائدہ. تہجد میں آپ کو مزہ آ رہا ہے لیکن عادت نہیں پڑی, اس سے بہتر وہ آدمی ہے جس کو مزہ نہیں آ رہا لیکن عادت پڑ گئی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ مجھے نماز کی عادت پڑ گئی ہے, وہ مزہ نہیں آتا جیسے پہلے آتا تھا, لیکن عادت پڑ گئی ہے, اب تو میں عادتاً پڑھ رہا ہوں نماز, ایک روٹین بن گئی ہے, تو پتہ نہیں یعنی مجھے ثواب بھی مل رہا ہے اس کا. ایک تو روٹین ہو جاتی ہے نا, عادت پڑ جاتی ہے. تو یعنی وہ بیچارہ پریشان تھا کہ مجھے تو عادت پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی, تو وہ بات تو رہی نہیں. تو مولانا اشرف علی تھانوی نے جواب لکھا کہ اگر نیکی کی عادت پڑ جائے تو کیا ٹینشن ہے اس میں بھائی, نماز پڑھنے کی عادت پڑی ہے نا, چرس پینے کی تھوڑی پڑی عادت.
تو اہم کام کیا ہے؟ نیکی کی عادت ڈال دینا. تو وہ کنٹینیوسلی کرنے سے عادت پڑتی ہے, دل لگے یا نہ لگے. عادت پڑ جانا زیادہ ضروری ہے, زیادہ مفید ہے. سخاوت کی عادت پڑ گئی, سچ بولنے کی عادت پڑ گئی, جھوٹ سے بچنے کی عادت پڑ گئی, ماں باپ کی خدمت کی عادت پڑ گئی. اب بچوں کو ماں باپ کی خدمت کا جوش, بعض لوگ ہیں جوشیلے, ایک دن ایسا لگ رہا ہے ابا کہہ رہے شاید میرا بچہ ہی نہیں ہے, یہ اتنا نیک, میں نے جنا ہی نہیں شاید اس کو. 4 دن کا جوش تھا, اس کے بعد ختم. ابا نے دوست لگا دی کسی بات پہ غصے میں تو شارٹ مارکیٹ سے. اس سے بہتر وہ اولاد ہے جس کو ابا کی خدمت کی عادت پڑ جائے, ماں کی خدمت کی عادت پڑ جائے. دیکھو جن سوسائٹیوں میں بیویوں کو شوہروں کی خدمت کی عادت ہوتی ہے, ان کا دل لگے نہ لگے وہ خدمت کر رہی ہوتی ہیں, وہ کلچر ہوتا ہے. لیکن جن سوسائٹیوں میں بیویوں کو شوہروں کی خدمت کی عادت نہیں ہے نا, 4 دن کا جوش ان کو بھی ہوتا ہے. آج پیسے نکلوانے ہیں پتلون سے تو خدمت کر لو, یہ بھی بنا کے کھلا دیا. اس کے بعد پھر جو پڑی رہتی ہیں 1 مہینہ, ماشاءاللہ پولیس آ کے اٹھاتی ہے کہ اب کچھ ناشتہ بنا دو, بیچارے انہیں کہاں جانا ہے, آفس جانا ہے. صفائی کی عادت گھروں میں بعض خواتین کو ہوتی ہے, بعض کو نہیں ہوتی. جن کو نہیں ہوتی کبھی کبھار وہ گھر صاف کر لیتی ہیں. جس دن ان کا رشتہ لینے کے لیے آپ گئے تھے, اتفاق سے گھر انہوں نے چمکایا ہوا تھا. جس دن آپ کی شادی ہوئی 1 ہفتہ انہوں نے گھر صاف رکھا. آدمی کہتا ہے یار کیا سلیقے والی عورت ملی ہے. اگر اس کو صفائی کی عادت نہیں ہے, کسی کا باپ بھی اس سے گھر صاف رکھوا نہیں سکتا. کروا تو سکتا ہے, کر لے گی 1 آدھ دفعہ, رکھ نہیں سکتی. وہ رکھے گی وہی جس کو ماں باپ کے گھر سے عادت بولو پڑی ہوئی ہے. تو اس لیے عادت ہی ہے سب کچھ میرے بھائی. سب کچھ کیا ہے؟ عادت. یوز ٹو ہو جائے آدمی وہ کام کرتے کرتے. جن جو بہادر ہوتے ہیں ان کو لڑنے کی عادت ہو جاتی ہے. پتا ہے آپ کو, میں نے بتایا آپ کو, پہلے سے نہیں پتا تھا. ہم اصل میں سوئمنگ کرتے تھے نا, تو ہمارا ایک دوست تھا, مجھے شروع بالکل بچہ تھا میں, تو وہ کیا کر رہا تھا, اس نے مجھے تھوڑا سا سکھائی, یوں ٹانگے مارو. 2 دوست تھے. اب میں یوں کر رہا ہوں تو وہ کہہ رہے میں نے بتایا ان کو, میں نے سکھایا ہے. وہ بچوں کی عادت ہوتی ہے, وہ کہہ رہے میں نے سکھایا ہے. تو مجھے وہاں سے وہ لفظ نا یاد ہو گیا کہ جب بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں میں نے بتایا تھا آپ کو. تو کیا کہہ رہا تھا میں, کیا بتایا تھا, میں تو بھول ہی گیا. میں نے بتایا کیا تھا, ہاں لڑنے کی عادت. اس پہ عرب شاعر کا ایک شعر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کا ایک شاعر گزرا ہے, اس کا ایک شعر ہے. اب شعر تو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا, اس کا مفہوم یاد رہ گیا. وہ کہتا ہے مجھے لڑنے کی ایسی عادت پڑی ہوئی ہے, بہادری بتا رہا ہے, کہ اگر میں مظلوم کی مدد کے لیے ظالم سے لڑتا ہوں, اس میں یوز ٹو ہو چکا ہوں, مجھے عادت پڑ گئی ہے, کوئی ظالم ملے میں لڑوں. کہہ رہے لیکن لڑنے کی عادت سے اتنا مجبور ہوں کہ اگر ظالم نہیں ملتا نا لڑنے کے لیے تو مظلوم سے لڑائی شروع کر دیتا ہوں میں. کہ یار فی الحال ٹینشن میں جا رہا ہوں, کو پھڈا نہیں ہوا بہت دنوں سے, تو پھڈا تو کرنا ہے نا. اب ظالم نہیں مل رہا تو میں ظالم بن کے مظلوم کی کٹ لگا دیتا ہوں, اور میں اس سے کہتا ہوں یعنی مجھے ظالم دکھا دے ورنہ میں تجھے کوٹ کے تیری کٹ لگاؤں گا میں. تو لڑنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے بعض لوگوں کو, سخاوت کی بھی عادت پڑ جاتی ہے, چرس کی عادت پڑتی ہے, برائیوں جھوٹ کی عادت پڑتی ہے, سچ کی عادت پڑتی ہے, شادیوں کی بھی عادت بعض لوگوں کو اللہ معاف فرمائے پڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, کیا کہہ سکتے ہیں, میں اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں, ایک جنرلی بات کر رہا ہوں. تو پنگے لینے کی عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کو, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, خاندان میں ہمیشہ کوئی ایسی ٹینشن ہوتی ہے, ایک ٹینشن جس کو پنگے لینے کی عادت ہو, خود بھی ٹینشن میں دوسروں کو بھی ٹینشن میں. تو کرتے کرتے رہنے سے کیا ہو جاتا ہے, عادت پڑ جاتی ہے. تو اب کیا ہے, تو دیکھنا چاہیے بھائی اچھے کام کی عادت ڈالو, پھر بے شک دل لگے یا نہ لگے یوز ٹو ہو جاؤ, پھر کرتا رہے گا اچھے کام. سخاوت کی عادت پڑ گئی, کرتا رہے گا سخاوت, دیتا رہے گا کہیں نہ, اس کو بے چینی ہوتی ہے. اس کو نہانے کی عادت پڑ جاتی ہے بعض دفعہ, جس دن نہیں نہائے ان کو ٹینشن ہوتی ہے. بعض لوگوں کو گندگی کی عادت پڑ جاتی ہے, ان کو آپ نے نہلا دیا وہ مر جائیں گے, وہ مرنے کے بعد بھی کہیں گے ہمیں مت نہلاؤ, ہم دوبارہ مریں گے ورنہ. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے جو علماء ہے نا, جو تصوف میں اس کو بہت فوکس کیا جاتا ہے. تصوف کا مطلب کیا ہوتا ہے, آج کل لوگوں نے تصوف کو بھی بدنام کیا ہوا ہے. بھائی وہ تصوف جو شریعت سے ثابت ہو, اس تصوف کے ہم قائل ہیں. ہاں جو آج کل صوفیوں نے نئی نئی چیزیں, یہ کچھ یہ جائز نہیں ہے تو بدعتیں ہیں. تو تصوف کی اصل کیا ہے کہ بھائی اللہ کی محبت دل میں پیدا کی جائے, نیکیوں کی طرف لائے جائے. تو صوفیاء کرام کے ہاں اس کی بہت ویلیو ہے, وہ ہمیشہ مرید کو عادت ڈلواتے ہیں, عادت ڈالو اس کی. ہمارے حضرت نے کسی کو معمولات دیے, تہجد پڑھو, صبح شام یہ تسبیحات پڑھو, اس نے
ایک مہینے بعد خط لکھا کہ حضرت میری وہ کیفیات ہی نہیں بن رہی ذکر میں، اور قبض ہی قبض رہتا ہے، بست ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تصوف کی گاڑی اصطلاحات ہے نا، قبض ہی قبض ہے، بست انشراح تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر ایک دم قبض کی کیفیت میں چلا جاتا ہوں. اس کا خیال تھا حضرت بہت خوش ہوں گے، یار تجھے تو ساری اصطلاحات معلوم ہے، لگ رہا ہے تو خود شیخ و مرشد تو تجھے ہونا چاہیے، میں تو یہاں بلا وجہ کرسی پہ بیٹھا ہوں. حضرت نے اس کو ڈانٹ لگائی، فرمایا جو معمولات بتائے تھے اس کا تو دھیلے کا نہیں بتایا کہ معمولات پورے کیے کہ نہیں کیے، قبض اور بست میں کیا کر دیا ہے، لگ گیا بیٹھا ہوا. پھر فرمائے تصوف کی اصطلاحات میں پڑھنے کی جو بیماری ہے نا، اس کی اصلاح زیادہ ضروری ہے. جو کام دیا تھا وہ کیا نہیں ہے اور اصطلاحات میں اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے. تو اس لیے عادت ڈالنا کیا ہے، سب سے پہلے گناہ کی عادت بھی چھوٹے. اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک نوجوان کو میں نے کوئی نسخہ بتایا کہ یار یہ سزا اپنے آپ کو دو، اس سے گناہ کی عادت چھوٹے گی. وہ اللہ کی قدرت کے وہ کامیاب ہو گیا نسخہ. اب وہ گناہ کی عادت اس کی نہ ہونے کے برابر ہو گئی، کیونکہ اس کو سزا ہوتے ہوتے نا گناہ سے بچنے کی عادت پڑ گئی. تو کہنے لگا کہ میں نے تو اپنے اوپر یہ سزا نافذ کی ہوئی، اب میں کبھی سوچتا ہوں یہ اللہ کے خوف سے تو میں چھوڑ نہیں رہا، یہ تو میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ سزا ملے گی مجھے. میں نے کہا خدا کے بندے اللہ کا شکر ادا کر، کسی بھی طرح سے گناہ کرنے کی عادت چھوٹ گئی، بھلے لالچ سے چھوٹ جائے، پیسوں سے چھوٹ جائے. سمجھ رہے ہو؟ اس کو فوکس نہیں کرو کہ اللہ کے خوف سے چھوٹ رہی ہے، اللہ کی محبت سے چھوٹ رہی ہے، چھوٹے کسی طریقے سے. اپنے آپ کو ایسا بند کر لو گناہ کا موقع ہی نہ ملے. جب موقع ہی نہیں ملے گا تو کہاں سے کرے گا؟ لیکن پھر شیطان دل میں وسوسہ ڈالے گا، بے تو اس لیے گناہ سے بچ رہا ہے کہ تو تبلیغ میں 4 مہینے نکلا ہوا، یہاں گناہ کر کون سکتا ہے؟ اب وہاں تھوڑی کوئی چیزیں لے کے جاتے ہیں لوگ گناہ کرنے کے آلات. ابے بھائی جس وجہ سے بھی چھوٹ گیا چھوٹ جائے، یہ چھڑوانا ہے اپنے آپ کو، عذاب سے جان چھڑانی ہے. اسی طرح نیکی کی عادت کسی بھی وجہ سے پڑ جائے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھے لالچ دے کے عربی شاعری یاد کروایا کرتے تھے. بہت بڑے محدث ہیں عبداللہ بن مبارک. عربی شاعری اس لیے کہ تاکہ ان کو عربی میں کمال پیدا ہو، بلاغت، عربی آئے نا. تو لالچ دیتے تھے کہ بھائی 1 درہم دوں گا، 1 شعر یاد کر لو. کہتے ہیں میں لالچ میں 1 درہم ملتا اور 1 شعر یاد کرتا. اس سے کیا ہوا، شاعری سے انسان کو وہ زبان پہ عبور ہوتا ہے. بہت بڑے عربی کے شاعر بن گئے، محدث بھی اور شاعر بھی. بڑا زبردست عربی میں ان کو قدرت ہو گئی. اب دیکھو ان کے ابا اگر یوں کرتے، 1 درہم کے بجائے بچے کو جنت کی لالچ دیتے کہ میرا بچہ جو ہے 1 درہم کی لالچ میں شعر یاد کرے گا، یہ تو لالچ میں شعر آ رہا ہے نا، میں اس کو جنت کی حوروں کی لالچ دیتا ہوں کہ دیکھو 1 شعر یاد کرو گے جنت ملے گی. تو بچے کو موٹیویشن ملتی ہے. بچہ کہے گا جنت پتہ نہیں کب ملے گی، اب پیسے ہیں تو دے دو، نہیں تو رہنے دو، جنت میں خود کما لوں گا. تو وہ 1 درہم کی لالچ میں یاد کرتے. لیکن ایک قابلیت تو آ رہی ہے نا، جب عربی میں عبور پیدا ہو گیا تو عالم بنے، اور جنت جب علم سیکھا تو پھر ان کو پتا چل گیا بھائی یہ علم دنیا کے لیے نہیں ہے. تبھی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے، کہتے ہیں میں نے دین کا علم حاصل کیا دنیا کے لیے، لیکن جب علم آیا تو اس نے میرے دل سے دنیا نکال دی. اس نے میرے دل سے دنیا نکال دی. کہتے ہیں میں نے سیکھا تھا دنیا کے لیے کہ عالم کہلاؤں گا، یہ ہوگا، لیکن جیسے جیسے علم آتا گیا نا، وہ علم مجھے خود سکھاتا رہا کہ دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے. تو بعض دفعہ بھائی کوئی اچھا کام کسی بھی طرح سے لے دے کے کر لو، جب وہ کام کی عادت پڑے گی تو خود ہی پتہ چل جائے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تبھی بڑوں کی ہمیشہ عادت رہی ہے بچوں کو پیسے دے دے کے نیکیاں کروانے کی. اچھا کام کروانے کی عادت ڈالو، بھلے پیسے دے کے کروا لو، عادت لالچ دے کے کروا لو، عادت پڑ جائے گی، خود صحیح ہو جائے گا وہ. لیکن اگر میرے بھائی یہ نیکی کی عادت نہیں پڑی نا اس کو، پھر خالی سوچ کے کوئی نیکی نہیں کرتا، یوز ٹو ہونا پڑتا ہے. جن کو نماز کی عادت نہیں ہے کم بخت پڑھ لینا، ہمت کر کے 1 دن پڑھیں گے، 2 دن پڑھیں گے، پھر چھوڑ دیں گے. کیفیات تو انسان کی ہر وقت کیا ہوتی ہیں، چینج. کبھی آپ کو دل کرے گا آج پوری رات نماز پڑھتے رہو، کبھی دل کرے گا کچھ بھی نہیں کرو. تو کیفیات میں جو گئے ان کا پروگرام بڑھ گیا. تو جو بھی دین کی طرف آتا ہے 2 آفتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. پہلی آفت کیا ہے، شیطان کیفیات میں ڈال دیتا ہے، تمہاری تو کیفیات ہی نہیں بن رہی، تمہیں تو مزہ ہی نہیں آ رہا، تمہیں تو وہ خوشبو خضو رہا نہیں ہے. دوسرا کام شیطان کیا کرتا ہے، تو اس پہلی بیماری کا علاج کیا ہے بھائی، شیطان کو بولا نہیں آ رہا نا مزہ، میرے ذمے جو اللہ نے کام لگایا ہے میں نے وہ کام کرنا ہے، ختم. دوسرا کام شیطان یہ کرتا ہے، دل میں ریاکاری کے دکھلاوے کے وسوسے ڈالتا ہے. آپ جب کوئی اچھا کام کرتے ہو
لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, ویل ڈن یار, زبردست, تھینک یو, اچھا آپ نے غریب کو کھانا کھلایا, بہت اچھا یار. تو بھائی اس کو بند کر دیں, یہ ہمیشہ اسی ٹائم پہ یہ شروع ہو جاتا ہے. مجھے ویسے بھی یہ الارم میں اذانیں, مجھے شرعی لحاظ سے اس کے جواز پہ مجھے اطمینان نہیں ہے, کیونکہ اذان کو آپ ایک تنبیہ کے لیے استعمال کر رہے ہو, ایک الارم کے لیے استعمال کر رہے ہو. اللہ کے ذکر کو ذکر ہی رہنے دینا چاہیے. تنبیہ کے لیے کوئی بیل ہو, گھنٹی ہو, یہی میرے اپنی ذاتی رائے. یہ جو لوگ لگا رہے ہوتے ہیں نا, صبح الارم میں اذان لگائی ہوئی ہوتی ہے, مجھے نہیں پسند. میں نے الارم میں ٹون لگائی ہوئی ہے, الارم میں ٹون لگائی ہوئی ہے, بیل بجے اٹھنے کے لیے, اذان نہ بجے. کیونکہ اذان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اذان کو ایک جگانے کے طور پہ آپ یوز کر رہے ہو, گھنٹی کے طور پہ, اور دوسرا پھر ہوتا کیا ہے, آپ کی آنکھ کھلتی ہے, ٹھک کر کے بند کر دیتے ہو. کبھی لفظ اللہ ادھورا ہے, کبھی اشہد اللہ ادھورا ہے, تو وہ اذان نہیں رہتی وہ. تو اس لیے میری اپنی رائے ہے, میرا اپنا ذوق ہے, میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا, مجھے یہ عمل اچھا نہیں لگتا. تو خیر اس کو بند کر دینا بعد میں, اس اذان کو. تو دوسرا کام شیطان کیا کرتا ہے, ریاکاری کے وسوسے ڈالتا ہے. لوگ تعریف بھی کرتے ہیں آپ کے کاموں کی, آپ کے دل میں آتا ہے میں تو دنیا کے لیے کر رہا ہوں, مجھے تو بھائی یہ تو تعریفیں بھی ہو رہی ہیں, اور میں اس دن بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا, لوگ مجھے اچھا سمجھنے لگے ہیں. لوگ کیا سمجھنے لگے ہیں, اچھا, حالانکہ میں تو اتنا اچھا ہوں نہیں. لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں, اچھا. تو اب میرے اندر خود پسندی آ رہی ہے, تکبر پیدا ہو رہا ہے. بھائی ایسی کی تیسی, جو بھی پیدا ہو رہا ہے ہونے دے. جو پیدا ہوتا ہے, اس پیدا ہونے والی چیزیں اسے کوئی روک سکتا ہے؟ ورنہ فیملی پلاننگ والے چاہتے تھے ہم لوگ پیدا ہو جائیں. فیملی پلاننگ والے کم از کم اگر ان کو میری پیدائش سے پہلے پتا چل جاتا نا, ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر 4 شادیاں اور 20 بچوں کی ترغیبات دے گا, تو وہ کہتے کروڑوں روپے انویسٹ کرنے سے بہتر ہے ایک کو پیدا ہونے سے روک لو. کیا خیال ہے؟ لیکن ہو گئے نا پیدا, تو جو پیدا ہونے والی چیز ہے اس کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. فیملی پلاننگ کے کروڑوں اربوں روپے کے منصوبے ایک طرف, اور ہمارا جو پیکج ہم نے قوم کے سامنے پیش کیا ہے, اور پریکٹیکلی صرف ہوائی فائرنگ نہیں ہے, وہ سارا پروجیکٹ ایک طرف. اب تو کینیڈا سے لوگوں کے فون آ رہے ہیں, مفتی صاحب ہم تو 2 بچوں کے قائل تھے, ہم 10 سال سے آپ کا بیان سن رہے ہیں, ہمارے ماشاءاللہ اتنے بچے, پڑھی لکھی فیملیاں, ایجوکیٹڈ فیملیاں. تو لیکن جو چیز پیدا ہو رہی ہے اسے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو حالانکہ کوشش باپ ہی روکنے کی کر رہا ہوتا ہے. کوشش کون کر رہا ہوتا ہے؟ باپ روکنے کی. خیر, تو جب آپ نیکی کی طرف آؤ نا, اور دل میں وسوسے آئیں, یہ تو لوگ تعریف کر رہے ہیں, یہ تو ہم اچھے کہلائیں گے, نیک کہلائیں گے, داڑھی رکھ لیے لوگ ملا صوفی اور بزرگ سمجھنا شروع کر دیں گے, یا لوگ مذہبی سمجھنا شروع کر دیں گے, اور لوگ اچھا سمجھنا شروع کر دیں گے, تو میرے تکبر نہ پیدا ہو جائے. بھائی ایسی کی ایسی یہ دماغی بیماری ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے کام میں لگے رہو. ریا ہو رہی ہے, ہونے دو. لفٹ کرانا, ریاکاری کو لفٹ کرانا چھوڑ دو. تھوڑے دنوں میں جب شیطان مایوس ہو جائے گا, وہ خود ہی یہ وسوسے بند کر دے گا. اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھو, لوگوں کے پاس بھی فالتو ٹائم نہیں ہے. بعض دفعہ لوگ تعریف کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اس کے بعد لوگ کہتے ہیں, پھر لوگ تھوڑے دنوں میں کیڑے نکالنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ بڑے نالائق ہوتے ہیں, حسد کرتے ہیں. تو جب وہ بیلنس برابر ہو جائے گا, جتنی تعریفیں ہیں نا وہ ساری کیا ہونے والی ہیں, وہ بیلنس خود بخود. قدرت کی طرف سے ایک میکینزم ہے, جو بہت اوپر جاتا ہے اللہ خود ہی اس کو نیچے لے آتے ہیں. کہ بہت زیادہ تیری پروازیں اوپر جا رہی تھی, کوئی ایسی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, دوبارہ نیچے, پھر کبھی اوپر گیا کبھی نیچے, یہ دنیا میں چلتا رہتا ہے. تو ہم نے کام کو فوکس کرنا ہے بھائی. مسلمان قوم کے ساتھ یہ بڑے مسائل ہیں, کم بہت کوئی کام نہیں کرتے, جب کرتے ہیں تو اتنی رکاوٹیں شیطان کی طرف سے. گورے کی طرف کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ کام کو فوکس کر کے کرتا چلا جاتا ہے. وہ کہہ رہا ہے اگر ریاکاری آ رہی تو آن دے. وہ کہہ رہا ہے اچھا شو مارنے کے لیے کر رہا ہوں. کس کے لیے کر رہا ہوں؟ میں شو مارنے کے لیے کر رہا ہوں. وہ اپنے فیوچر کو سامنے رکھ کے پلان بناتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ کام کروں گا, یہ بزنس کروں گا تو پیسہ آئے گا, یہ کروں گا تو یہ آئے گا, یہ کروں گا تو یہ آئے گا. وہ کہہ رہے ہیں ایسی کی تیسی. ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے, ہم اگر دنیا کمانا شروع کر دیں تو کسی اسکالر کا بیان سن لیتے ہیں, قارون کے پاس بھی بہت سارے خزانے تھے, قارون جیسا خزانہ, تو ایسا صوفی بن جاتا ہے آدمی. وہ کہتا ہے میں نے اتنا کمانا ہی نہیں ہے, محنت ہی نہیں ہے, دنیا ہے, قبر میں جانا ہے, مر کے مٹی ہو کے ختم. چل پہ تو پھر تو عبادت کو فوکس کر لے, صوفی بن جا. یہی ہوگا نا, جب دنیا نہیں کمائے گا تو 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے گا نا, اور کیا کرے گا. پھر آیا مسجد میں, چلو بزرگ بننے کی کوشش کرتا ہوں.
پھر وہاں وسوسے آنا شروع, لوگ دم کرا رہے ہیں, لوگ نیک سمجھ رہے ہیں, یار میں تو پھر کسی عالم کا بیان سنے گا, اس نیکی جس سے انسان کے دل میں تکبر پیدا ہو اس سے وہ گناہگار اچھا ہے. تو کہے گا یار وہ فلمیں دیکھتا تھا وہ زیادہ اچھا تھا, میں تکبر تو نہیں آ رہا تھا نا, کم از کم تواضع تو تھی کہ میں اتنا بڑا, اب کیا گالیاں دوں میں. بھائی جو گناہ کرتا ہے, برائیوں میں پڑا ہوا ہے, اس میں کیا تکبر آئے گا, اس کو پتا ہے ہم اپنی اوقات پتا ہے ہم کیا ہیں. تو یار میں پہلے تواضع کتنی تھی میرے اندر, میں اپنے آپ کو کوئی میری اوقات نہیں تھی اور ایسی تواضع تھی, وہ زیادہ اچھی زندگی تھی. تو شیطان یہاں کے اس کو ورغلائے گا. تو خلاصہ آخر میں اینڈ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کسی کام کے نہیں رہے. جب مرتے ہیں تو دنیا خوش ہوتی ہے, الحمدللہ قوم پہ ایک آدمی کا بوجھ کیا ہو گیا, فری پھوکٹ کی روٹیاں توڑ کے کھاتا تھا یہ. تو اس لیے کام ہم نے اپنے علماء سے بزرگوں سے سنا ہے کہ کام پہ کمپرومائز نہیں کرو, باقی چیزوں کو سیٹ کرتے رہو, تکبر کی کوشش کرو اس کو ختم کرنے کی, ریا کو ختم کرنے کی. کام کو کبھی کسی صورت میں نہ دین چھوڑنا ہے نہ دنیا چھوڑنی ہے, دنیا بھی نہیں چھوڑنی ہے, کیونکہ دنیا بھی دین کا حصہ ہے. سست آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے. اب دیکھو یونیورسٹیوں میں ہوتا کیا ہے, دیندار لڑکے اکثر تعلیم میں پیچھے ہیں. میں زیادہ تر کی بات نہیں کر رہا, یعنی سب کی بات نہیں کر رہا, میں نے ایسے ایسے دنیا میں جب ٹریولنگ کی ہے, آدھی آدھی پیڑھیوں تک شلواریں رکھنے والے, اتنی بڑی بڑی داڑیاں اور بہت ایجوکیٹڈ دیکھے ہیں, بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں. آپ کو پتا ہے نا, میں امریکہ میں گیا ہوں, لاس اینجلس میں, سین فرانسسکو, جو بہت ترقی یافتہ شہر ہیں امریکہ کے, ایک تو امریکہ پھر اس کے ترقی یافتہ شہر. وہاں میں حیران ہو گیا, گوگل میں اور یوٹیوب میں اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر جو انجینئرز اور سافٹ ویئر انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں ان کی, ایسے چہروں پہ رونق, اور ایسی آدھی آدھی پیڑھیوں تک ان کی شلواریں. میں سمجھا کہ شاید رائیونڈ کے کسی اجتماع میں آئے ہوں یا ان کو کمپنی والوں نے دم کرانے کے لیے بلایا یہاں پہ. مجھے خوشی ہوئی کہ یار یہ میسج دنیا کو جا رہا ہے کہ دین پہ چل کے بھی اتنی بڑی پوسٹوں پر پہنچنا ممکن ہے. گورے ان سے مشورے لے رہے ہوتے ہیں. ایک سائنٹسٹ کا میں نے انٹرویو لیا تھا نا, ٹاپ 10 سائنٹسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے, میں نے پوڈ کاسٹ کی ان کے ساتھ, وہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ سے بیعت تھے. تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے خدا کی قسم خوشی ہوتی ہے. یہ لوگ ہیں دین کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, یہ دین کے نمائندے بنتے ہیں. لوگ کہیں گے یار دین اپاہج بننا نہیں سکھاتا, دین محنت سکھاتا ہے. لیکن میجورٹی کی حالت ایسی ہے, کم بختوں کے آدمی کہتا ہے تم اور بدنام کر رہے ہو دین کو. تبلیغ میں جانے والے کے نہیں, دو طرح کے تبلیغ میں لوگ جاتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کو دین سیکھنے کا شوق ہوتا ہے, وہ جاتے ہیں, جیسے پہلے بہت لوگ اس طرح جایا کرتے تھے, اب بھی ہیں بہت سے, یا تبلیغ کے جو اکابر ہیں وہ جاتے ہیں, محنت, تہجد اور اپنے کام کو فوکس کرنا. ایک پتہ ہے کون سے ہوتے ہیں, بور ہو رہے ہیں پڑھے پڑھے, اب گھر میں ابا کی طرف سے تانے ملتے ہیں, کم بخت پڑھتا نہیں ہے, کام پہ نہیں جاتا, چل یار اجتماع آنے والا ہے 3 دن کے لیے, چلیں, دوستوں کا پلان بنتا ہے بھائی چلیں 3 دن کے لیے ہو جائے, ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں. چل یار چلتے ہیں, ٹکٹ کٹاتے ہیں, ٹرین میں جائیں گے, چک کرتی ہوئی ٹرین, انجوائے تو کرتا ہے نا آدمی سفر کو. وہاں جائیں گے, کچھ 2-4 بیان بھی سن لیں گے. پھر وہاں ہم تو بھائی بڑے نالائق تھے, اللہ معاف فرمائے, مدنی مسجد جاتے تھے, میرا ایک دوست تھا, تو ابھی بھی وہ سنتے ہیں میرے بیانات, تو نہ سمجھتے نا, اللہ معاف فرمائے. کوئی موٹیویشن کے لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی ایسا کریں. مدنی مسجد میں کب سے اجتماع ہو رہا ہے, میرے والد صاحب تو تبلیغی تھے. تو اب ہمیں کیا ہوا, میرا دوست تھا, نام بھی بتا سکتا ہوں, وہ پکڑا جائے گا بلا وجہ. تو ہم دونوں جاتے تھے کہ چلو یار شب جمعہ چلتے ہیں. وہاں جا کے بیان میں بیٹھے, اس کے بعد جوانی تھی بھائی, بھوک بھی بہت ٹائٹ لگتی تھی. اب 20 قسم کے ہوٹل کھلے ہوئے مدنی مسجد میں, تھوڑا سا بیان سنا, یہ کہہ کے کہ کچھ تھوڑا سا کھا پی کے باقی بیان بعد میں سنیں گے. آئے, پھر ادھر چپلی کباب کھایا, دوسرے ہوٹل میں کچھ نہاری ٹرائی ماری, ادھر کچھ میٹھا ٹرائی مارا, ادھر لمکا ڈرنک میں نے وہاں سے سیکھا ہے. اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا لمکا ڈرنک نہیں ہوتا, وہ ٹش کر کے جو بوتل کھلتی ہے وہ پیپسی ہوتی نہیں, لیکن لگتی کیسے ہے, 5 روپے میں آپ کو پیپسی کا ذائقہ ملے گا, اس میں ادرک کا ہوتا ہے وہ, پتہ نہیں ایسے کر کے ایسا مزہ آتا تھا. تو وہ سارا ٹائم, ایک تو رش اتنا ہے, آنے میں اتنا ٹائم, جانے میں اتنا ٹائم, اس کے بعد وہ شب جمعہ کی چھاپ بھی لگ گئی, واپس آ رہے ہیں انجوائے کرتے ہوئے. تو بہت سے تبلیغی ایسے بھی, وہ تو اللہ ایک تبلیغی بزرگ کو کی عمر میں برکت دے, وہ مجھے پھر مدرسے کی طرف لے کر آ گئے. جب مدرسے میں آیا تو مجھے لگا کہ یہاں وہ ماحول, مفتی رشید احمد صاحب کا مدرسہ تھا, وہاں وہ ماحول تھا نہیں کہ یہاں سے یوں نکلے, یوں ٹن مارا ادھر. کوشش تو ہم نے وہاں بھی کی
چائے وائے پینے میں چلا جاتا تھا اور لسی وسی پینے, لیکن بہرحال پڑھائی کا ماحول تھا, بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی. تو اب دیندار لوگ کیا کر رہے ہیں, تبلیغ میں بھی بہت سے ایسے لوگ جا رہے ہیں, ماں باپ کو چاہیے بچوں پہ نظر رکھیں, یہ دین سیکھنے جا رہا ہے یا ٹائم پاس کرنے جا رہا ہے. پڑھائی کو فوکس نہیں کرتے, ساری زندگی روتے ہیں, پھر پڑھتے نہیں ہیں, ساری زندگی خون کے آنسو روتے ہیں, ماں باپ بھی اور وہ بھی. میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں, ماں باپ نے تبلیغ میں انہوں نے کہا ہم نے جانا ہے, چلے گئے. کیا کر رہے ہو بھائی تم وہاں جا کے, ٹائم ٹھیک ہے, بس وہ کھانا پینے کا, وہ بزرگوں کی ہدایات کے مطابق وہ عمل ہی نہیں, اس میں تبلیغ کا قصور نہیں ہے, وہ بھائی ہدایات پر عمل ہی نہیں کر رہے ہوتے. 24 گھنٹے کوئی نگرانی تھوڑی کرے گا. تبلیغ میں تو بیسک ہدایتیں, کم کھانا کم سونا, یہ تو بنیاد ہے تبلیغ کی. کھانا بھی کم اور سونا بھی کم, کام زیادہ کرنا ہے. اب جو نالائق آدمی جاتا ہے کام کھانا کام سونا. ایک دم ہم سہروزے کے لیے گئے تو ہمارے ساتھ ایک صاحب آئے, وہ فجر کے بعد سوتے تھے, 12 بجے اٹھتے تھے, پھر ظہر کے بعد سو جاتے. وہ آئے تھے نصرت کے لیے. کس کے لیے آئے ہوئے تھے؟ نصرت کے لیے. 12 بجے سوتے, پھر مغرب میں اٹھتے, پھر رات کو گپ شپ لگاتے. نصرت کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بڑی زبردست قسم کی نصرت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا یار وہاں بیٹھ کے ٹائم ضائع کرتے, اس سے تو اچھا تھا نا, اس سے تو اچھا تھا. نا بھائی, اس سے اچھا نہیں ہے. تبلیغ لوگوں کو پوستی بنانے کے لیے, اس سے بہتر ہے وہاں ٹماٹر کے ریڑھی لگا لیتے آپ. اور سنیں ایک اور کیس, کیا کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اس میں تبلیغ کے بزرگوں کا قصور نہیں, ہمارا قصور ہے نا. انہوں نے تو بیچاروں نے اتنا اچھا سیٹ اپ بنا دیا, اب آپ اس کو غلط یوز کر رہے ہو. چونکہ بہت سے لوگ غلط یوز کر رہے ہیں, اس لیے میں بتا رہا ہوں. بہت سے لوگ اس چکر میں جاتے ہیں کہ ہم نے بیوی بچوں کی ذمہ داری سے جان چھڑا کے بھاگو, وہاں فری کا تو وہاں بھی نہیں ملتا, لیکن سستے میں مل جاتا ہے. بھائی 1 سال کے لیے ٹریولنگ پر آپ نکلو, ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے. تبلیغ میں برکت ہوتی ہے, خرچہ کم ہو جاتا ہے. تو اس چکر, ایک مجھے یاد ہے ایک دفعہ سرگودا میں ایک صاحب آئے, کہنے لگے, تبلیغ والے بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے یار وہ کوئی سہروزہ کی جماعت میں جانا ہے. تو امیر صاحب نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہنے لگے نہیں, ایک شرط ہے کہ مری کی طرف میری تشکیل کیجیے گا, کیونکہ گرمی تھی جون جولائی کی, ہم جون جولائی کی چھٹیوں میں جاتے تھے نا سرگودا. تو کہاں جانا ہے جی؟ مری. تاکہ تھوڑا سا یہ گرمی سے, اس وقت بہت پرانی بات ہے, یہ 85-86 کی بات ہوگی, میں چھوٹا تھا, تو اس وقت زیادہ ایئر کنڈیشنوں کے گھروں میں معمول نہیں تھا. تو کہاں جا رہے ہیں؟ تو ایسے لوگ بھی ہیں. تو آپ اپنے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں نگرانی کرو کہ ٹائم بھاگ کے تو نہیں جا رہے کہیں یہاں پہ, پڑھائی سے اور اسکول سے اور کالج سے اور یونیورسٹی سے اور ساری چیزوں سے. وہ پھر ایسا بچہ ایسا بگڑتا ہے نا, اس کو سستی کی عادت پڑ جاتی ہے. اور ایسے ایسے پوستی میرے علم میں ہے کہ ان پوستیوں کی آپ زندگی دیکھو, آپ بولو گے یار نہ یہ کمبخت دین کے رہے, نہ یہ کمبخت دنیا کے رہے. ایک واقعہ ذہن میں آیا, بالکل ہی نکل گیا. ہاں ابھی وہ واقعہ ہوا یہ کہ ایک پرانا واقعہ, یہ بھی قریباً 7-8 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو. وہ بندہ کیا تھا کہ جی اس کو ضرورت تھی, اس کی غریب آدمی تھا. میں نے اس کے ساتھ تھوڑا تعاون کیا, ہر مہینے میں کچھ تعاون کرتا تھا. تو پھر میں نے اس کو بولا یار تم جوان آدمی ہو, تمہیں زکوٰۃ کے پیسوں پہ نہیں پلنا چاہیے, میں تمہیں 1-2 ریڑیاں خرید دیتا ہوں, تم ٹماٹر خربوزہ وغیرہ لگاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. میں نے اس کو زکوٰۃ سے ریڑھی خرید کے دے دی. کسی نے دیے ہوئے تھے زکوٰۃ کے پیسے, مجھے کوئی مستحق ملے, میں نے کہا یہ بہترین مستحق ہے, اس کو 2 ریڑیاں میں نے اس کو خرید کے دے دی. بھائی تو اب یہ ریڑیاں لگا, اور کچھ پیسے دے دیے پہلی دفعہ ٹماٹر لانے کے لیے. ٹماٹر تھا, خربوزہ مجھے یاد نہیں, میں نے کہا یہ بیچتے ہیں کماتا جا. اللہ کا فضل ہے, اس کا کام چل پڑا. 2-4 مہینے تک نہیں آیا. وہ کہہ رہا ہے, میں نے فون کر کے پوچھا, کہہ رہے میرا کام چل گیا. ماشاءاللہ, مجھے بڑی خوشی ہوئی. ایک دن کیا ہوا, وہ کہیں میں بیٹھا ہوا ہوں, کہیں کھانا پینے کے لیے, پہلے میں آؤٹنگ کے لیے نکلتا تھا, اب تو بہت مشکل ہو گیا. مجھے کہیں نظر آیا, میں نے کہا یار بہت دن سے تم سے رابطہ نہیں ہوا. کہہ رہا ہے مفتی صاحب میں 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں گیا ہوا تھا, اب آیا ہوں ماشاءاللہ. میں نے کہا واہ واہ, ملا میں زبردست. مجھے خیال ہوا کہ اب اس کے پاس اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا الحمدللہ کہ بیوی بچوں کو بھی دے کے جا رہا ہے, گھر میں بھی دے کے جا رہا ہے, اور 4 مہینے کے لیے بھی بولو نکل رہا ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ ویل ڈن. یہ واقعہ میں یہ کہانیاں سنانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں, یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اچھا بات آئی گئی ہوگی. میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ نے بہت دیا ہے, تبھی تو نکل گیا. 2-4 دن کے بعد میرے پاس آیا, وہ ایک بات کرنی تھی آپ سے. یوں کر رہے ہیں نا. میں نے کہا کیا بات؟ کہ یار وہ اصل میں چونکہ تبلیغ پہ گیا تھا نا, اس دوران تو کوئی دھندا وندہ تو کوئی ہو نہیں سکا, تو آپ نے ریڑیاں دی تھیں.
تو ایسا ہے کہ وہ نا تھوڑے سے پیسے مل جائیں گے. میں نے کہا مجھے شکل دکھائی نا, کوئی اور مسئلہ ہوتا نا تو فلم دیکھنے نکل جاتا نا, فلم دیکھنے, اللہ معاف فرمائے, چرس میں لگ جاتا, میں کہتا برائی میں پڑ گیا, پیسے اڑا دیے, تو میں سوچ سکتا تھا. تو گیا کیوں تبلیغ میں؟ تبلیغ کیا اپاہج بنانے کے لیے, لوگوں کو بھکاری بنانے کے لیے کیا؟ وہاں تو سکھایا جا رہا ہے اللہ سے مانگو, اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی یہ تو دین کو تم بدنام کر رہے ہو نا. 4 مہینے لگا کر آ کے بھیک مانگ رہے ہو کہ 4 مہینے کام دھندا نہیں کر سکا. اس سے بہتر ہے بھائی تو ٹماٹر کی ریڑھی لگا لیتا, نہ مچ جاتا, سہروزے میں بھی مچ جاتا. بھیک مانگنا کیا ہلکا جرم ہے کیا اسلام میں؟ تبلیغ تو سکھاتی ہے انسان کو استغنا. جہاں تبلیغ انسان کو بھیک مانگنا سکھا رہی ہو, ایسی تبلیغ کیا ہے؟ بولو, حرام ہے, ناجائز ہے. وہ تبلیغ کے اکابر بھی روک دیتے اس کو, اگر پتا ہوتا نا اس کمبخت نے جا کے. اب لوگ تبلیغ والوں کو بدنام کرتے ہیں, بھائی ان بزرگوں کو کیا پتا اس کے بارے میں؟ وہ تو اتنا استغنا سکھاتے ہیں کہ دوسرے کے خرچے پہ سہروزے کی جماعت میں نہیں آپ کو نکلنے دیتے تبلیغ والے. آپ کسی کو پیسے دے کے جماعت میں نکالو, کہیں گے نہ, کوئی بالکل پابندی ہے. تبلیغ میں تو اس کو بھی پسند نہیں کیا جاتا. آپ سہروزے کے لیے نکلے ہو, لوگوں کی دعوتیں جا کے پھوڑنا پھاڑنا شروع کر دو, اس کو برا سمجھتے ہیں وہ لوگ. یہ جو دعوتوں کا ماحول چل رہا ہے نا, جماعتیں آتی ہیں, لوگ دعوتیں, تبلیغ میں اکابر اس کو پسند نہیں کرتے, بولے ان کا اپنے خرچے پہ کھاؤ. اور اتنا زبردست سیٹ اپ ہے, اور اس کو کس لیے استعمال کر رہے ہو کہ کل جا کے لوگوں کے سامنے میں ہاتھ پھیلاؤں گا. بہت بری حرکت ہے. مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے کہا پتلی گلی سے فوراً نکل, بھوک سے مرے گا تو خود اب تو ٹماٹر کی ریڑھی لگائے گا, کیونکہ میں نے دے دیا نا اگلی دفعہ پھر چلے پہ. تو یہ وہ چلا, یہ 4 مہینے نہیں ہے جو تبلیغ والا, یہ ہے تھک گئے ریڑھی لگا کے ٹماٹر بیچ کے تھوڑا سا لائف میں انٹرٹینمنٹ. اب وہ کیا انٹرٹینمنٹ, وہ نائٹ کلب میں تھوڑی جائے گا, اس کے بعد پیسے ہی نہیں ہے, ٹماٹر سے اتنا تھوڑی کمائے گا. تو کہتے چلو یار تبلیغ میں تھوڑا سا ماحول چینج کرنے سے بھی تو تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے نا, تھوڑا انٹرٹین کرتا ہے انسان کو سفر بھی. تو یہ وہ والا تبلیغ ہے. تو ایسے میں نے دیکھے کچھ بچے جو پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے کہاں جا رہے ہوتے ہیں, تبلیغ میں. شوہر بیوی کے نان نفقے اور روز کی چک چک سے جان چھڑانے کے لیے کہاں جا رہا ہوتا ہے, تبلیغ میں. بوڑھا آدمی ہے, گھر میں بچے خدمت نہیں کر رہے, کہتا ہے چلو تبلیغ میں نکلو, وہاں خدمت گزار. بولتے کیوں نہیں ہو, مجھے ویسے غصہ آ رہا ہے, وہ بول نہیں رہے. بعض ایسے بھی ہے, بوڑھا آدمی ہے, کوئی خدمت کے لیے گھر میں ہے نہیں, چل بھائی کہاں نکل, تبلیغ میں نکل, وہاں خدمت تو فری پھوکڑ میں ہو جائے گی. بچے بھی ابا کو سال کے لیے بھیج دیتے ہیں, پیسے لے لو ابا, وہ کریں گے. حج میں ایسا ہوا, یہ بغیرتی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو حج پہ بھیج دیا. یار کیوں بھیج رہے ہو ان بوڑھے ماں باپ کو جب کوئی خدمت والا نہیں ہے؟ اب پیسے تو دے دیے ان کی جیب میں ڈال کے. اب لوگ ٹریول, جو مسافر ہیں, جو ہم سفر ہیں, وہ بےچارے چھوڑ بھی نہیں سکتے کہ یار بوڑھا آدمی ہے, مر جائے گا, اور وہ خدمتیں کر رہے ہیں. یہ کون سا حج ہے بھائی؟ اس بوڑھے کو چاہیے بولے بیٹا تو میرے ساتھ جائے گا تو جاؤں گا, ورنہ میں دوسروں کے بل بوتے پہ بولو نہیں جاؤں گا. یہ بھکاری پن صرف پیسے مانگنے کو نہیں کہتے. اپنا بوجھ کسی اننون آدمی پہ ڈالنا, یہ بھی کیا ہے, بھکاری پن ہے. اپنا سامان اتنا زیادہ لے لینا کہ کوئی بات نہیں, جمشید اٹھا لے گا آدھا سامان, یہ بھی کیا ہے, بھیک کی ایک قسم ہے. مجھے اتنا غصہ آتا ہے, حالانکہ میں ایسا نہیں کہ میرے اندر خدمت کا جذبہ نہیں ہے, اتنا نالائق نہیں ہوں میں, لیکن سفر میں کوئی زیادہ سامان لے کر آئے نا اور کہے مفتی صاحب آدھا آپ پکڑ لو, میرا دل چاہتا ہے میں بولوں دفعہ ہو یہاں سے, نہیں پکڑوں گا, چاہے کتنا ہی قیمتی دوست ہو. یار ہم تو نہیں کبھی لے کے جاتے اتنا سامان کہ ہم آدھا کسی اور کو پکڑوائیں, حالانکہ سارے ہمارے مرید اور شاگرد ہیں, پھر بھی نہیں لے کے جاتا. ہاں کوئی خود سے خدمت کر لے ٹھیک ہے, آپ اتنا, کیونکہ پھر کیا ہے, اٹھائے جا نہیں رہا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا, جمشید تو اٹھائے گا. پھر جمشید کیا کرے گا, پھر آپ کا سامان اٹھائے گا. وہ کہے گا یار اگر نہیں اٹھایا تو وہ بولیں گے دیکھو. اب لوگ پھر بوڑھے آدمی کی پھر خدمت تو حاجی لوگ کریں گے, کہیں گے یار ہم اس بوڑھے کو یہاں مرنا چھوڑ دیں, پتہ نہیں ہمارا حج قبول ہو یا نہیں ہو. تو یہ گھننے بن کے نا بیٹے کہتے کوئی بات نہیں یار, کوئی نہ کوئی تو ابا کی خدمت کر کے گھما پھرا کے واپس ایئرپورٹ پہ لا کے چھوڑ دے گا. بہت بےغیرتی ہے, بہت بےغیرتی ہے. اپنا بوجھ کسی اور پہ مت ڈالو. بوڑھے آدمی کو باپ کو بھیجنا ہے, اپنے ساتھ جاؤ خدمت کرو, نہیں ہے کوئی کسی اور کے ذمہ مت لگاؤ. یہ بھی بہت ہو رہا ہوتا ہے, آپ آ رہے ہوتے دوسرا اپنا سامان, آپ کراچی جا رہے ہیں نا, یہ بھی لیتے جائیے, یہ کھجور کے 10 ڈبے میری طرف سے لیتے جائیے, آپ تو جا ہی رہے ہیں نا. حالانکہ میں اس لیے خود کھجورے نہیں خرید رہا ہوتا کہ یار اتنا سامان کون اٹھا کے لے کے جائے گا, بیگ میں 2 کپڑے ڈالو. ابھی میں گیا ہوں
باہر ملک میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا, بس ہلکا پھلکا, 1-2 کپڑے تھے اس میں. عمرہ کرنے گیا تھا میں, میرا عمرے میں یہ ہے ٹوٹل سامان, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا میں عمرہ کر کے آ گیا ہوں. پچھلے ہفتے گیا ہوں, ایک بیگ میں 2 جوڑے ڈالے, گئے وہاں جا کے ہم نے مدینہ میں حاضری دی, عصر سے مغرب مدینہ میں بیٹھے, جو بھی ٹوٹا پھوٹا اللہ نے اعمال کی توفیق دی. مغرب کے بعد نکلے, پتلی گلی سے کھانا کھایا, احرام باندھ کے مکہ میں عمرہ کیا, عمرہ کر کے واپس جدہ میں وہ ہمارے دوست کا افتتاح کرنا تھا, افتتاح کیا, رات کی فلائٹ سے واپس. تو میرے پاس لوگوں کے میسج آ رہے, مفتی صاحب وہ آپ ماشاءاللہ آج ہم نے آپ کو حرم میں دیکھا, عمرہ کرنے آئے ہوئے تھے, ملاقات کا ٹائم چاہیے. میں نے کہا آج انڈا موڑ پہ بیٹھا ہوا ہوں میں. کہہ رہے ابھی تو آپ یہیں تھے. تو ہلکے پھلکے رہو, کیا خیال ہے؟ حالانکہ میری خدمت کتنے لوگ کر سکتے ہیں. میں جاؤں وہاں پہ, گھر والے کہہ رہے ہیں یہ بڑا بیگ لے جائیں, کھجوریں لے کے آئیے گا. میں کہا بھائی 2-4 دفعہ کھجوریں لا چکا ہوں, بس اب یہاں سے لی مارکیٹ سے لے کے, وہی ذائقہ ہے, وہی ٹیسٹ ہے, کھا لی نا مدینہ کی کھجوریں. ٹینشن ان چکروں میں آدمی نہ عمرہ کر پاتا ہے کہ جب جاؤں گا تو کتنا خرچہ ہوگا. بھائی ہم 2-4 دفعہ میں آپ کو مدینہ کی مکہ کی کھجوریں زمزم پلا چکے ہیں, اب خالی اللہ اللہ کرنے کے لیے بھی کبھی انسان جائے. بیگ میں 2 کپڑے ڈالے. میرے ابا ایک تھیلا لے کر گئے تھے حج کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, ایک تھیلا. ان کو پہلے حاجیوں کو جو پروٹوکول دیا جاتا تھا نا, حاجی صاحب جا رہے ہیں, حاجی کو پہلے بھیجا جاتا تھا, پتہ ہے کیسے؟ ہمارے علاقے میں اب تو بہت لوگ حج پہ جا رہے ہیں, پہلے ہوتا تھا ہمارے امام صاحب اعلان کر 2 منٹ میں بات ختم کر دو. امام صاحب اعلان کرتے تھے جمشید صاحب جو ہے حج پہ جا رہے ہیں, ان کی مسجد میں تقریب ہوتی تھی, پھول ڈالے جاتے تھے, پرچیاں دی جاتی تھیں, دعائیں اور سب اگلا پچھلا معاف, جا رہے ہیں ایئرپورٹ پہ, پورا خاندان چھوڑنے جا رہا ہے. پھر جب واپس آ رہے ہیں, وہ بڑا خاندان آ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کسی کی بارات آ رہی ہے, یہ وہ حاجی صاحب. میرے ابا اللہ ان کی مغفرت فرمائے اتنے سادہ آدمی تھے, حالانکہ پوری دنیا دیکھی تھی, پوری دنیا میں ٹریولنگ تھی, کیسے حج کرنے گئے ہیں. تو والدہ کو بس بتایا میں حج کرنے جا رہا ہوں, اور ایک بیگ لیا, اس میں چند کپڑے ڈالے اپنے. بیگ بھی سادہ سا, اس وقت یہ زیادہ بریف کیس وغیرہ کا رواج نہیں تھا. وہ لیا اور کسی کو بتائے بغیر پتلی گلی سے گئے اور پتلی گلی سے واپس آئے تو بولٹن مارکیٹ سے ہوتے ہوئے آ رہے تھے, کچھ سامان خریدنا ہوگا, کیا ہوگا. تو وہاں کوئی صاحب ان کو مل گیا, حافظ صاحب آپ اتنے دنوں سے غائب تھے, کہاں تھے؟ انہوں نے کہا حج کرنے گیا ہوا تھا. ہیں ایک دم اس کو کہتے حج کرنے گئے ہوئے تھے. تو ہلکے پھلکے رہو بھائی, اپنا بوجھ کسی دوسرے پہ بولو مت ڈالو. سامان اتنا سفروں میں آدھا دوسرا بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے, آدھا ٹینشن لے رہا ہوتا ہے. تو اس لیے بھکاری پن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے پیسے مانگیں, عزت کی بھیک مانگیں, یہ بھی بھکاری پن. اپنا سامان دوسروں کے کندھوں پہ ڈالیں, یہ بھی کیا ہے؟ بولو بھکاری پن ہے. اسی طرح تبلیغ میں نکل جاؤ اور پیسے جیب میں ہے نہیں, اور واپس آ کے قرضہ مانگنا شروع کر دو, یہ بھی کیا ہے؟ بھکاری پن. صحابہ کے دور میں جو زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, عرب لوگ حج کرنے جاتے تھے, زیادہ راہ نہیں لیتے تھے, کہتے تھے اللہ کھلائے گا. بھائی اللہ کے گھر جا رہے ہیں, کون کھلائے گا؟ اللہ. جب جیب خالی ہوتی تھی, بھوک لگتی تھی, اللہ کھلا نہیں رہا ہوتا تھا, تو پھر کیا کرتے تھے؟ بھیک مانگتے تھے دوسرے تاجروں سے, یار تو ایک وقت کی روٹی دے دو, کل سے اللہ کھلائے گا انشاءاللہ. کل سے کون کھلائے گا؟ تو اللہ نے قرآن میں منع کیا. اللہ نے کہا نہ, اس حج سے بہتر ہے کہ نہ جاؤ. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ. استطاعت اگر نہیں ہے تو حج مت کرو. حج میں استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اجماعی مسئلہ یہ کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں, جا بھی سکو, آ بھی سکو, اپنے خرچے پہ کھا بھی سکو. پاکستانی عمرہ کرنے حج کرنے جا رہا ہے, اس کو پتا ہے وہاں عربوں کے دسترخوان لگے ہوتے ہیں, کھانا تو فری کا ہو ہی جائے گا, تبھی سعودی حکومت پکڑ کے نکال رہی ہے. اپنے خرچے پہ کھانا بھی کھا سکوں گا, جاؤں گا بھی, آؤں گا بھی, اور اس دوران بیوی بچوں کا بھی نان نفقے کا انتظام کر کے جاؤں گا. جس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے اس پہ حج فرض نہیں ہے, بلکہ جانا جائز ہی نہیں ہے. کیونکہ زمانے جاہلیت میں ایسا حج ہوتا تھا, وہ جاتے تھے اور پھر کیا کر رہے ہوتے تھے, جب بھوکا مل تو بھیک مانگتے. تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. تَزَوَّدُوا, زاد راہ لے کے جاؤ, کیونکہ سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. حج پہ جا کے بھیک مانگی, تقوی گنوا کے آ گئے, ایسے حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اسلام استغنا سکھاتا ہے, بھائی سر اٹھا کے جینا سیکھو. جہاں ضرورت ہو ایک الگ بات ہے, ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن سر اٹھا کے جینا سیکھو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آج دینداری کا لیبل لگا کے جو الٹے کام ہوتے ہیں اس پہ کھوپڑی کیا ہوتی ہے, گھومتی ہے. تو تبلیغ میں نکلنے سے محنت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے, کھلانے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے, اور
ہر طرح کی محنت کا, تو پھر تبلیغ فائدہ پہنچا رہی ہے. لیکن جا کے سست بن کے آ رہے ہو, موٹی موٹی گردن لے کے آ رہے ہو, کھا کھا کے سو رہے ہو, صبح فجر کے بعد سوئے, ظہر میں اٹھے, ظہر کے بعد سوئے, عصر میں اٹھے. اور ماشاءاللہ ہمارے ایک استاذ بڑے مزاحیہ تھے, وہ تبلیغ میں گئے, تھوڑا صحت مند ہو گئے, وہ تو واقعی صحت مند ہو گئے, برکت بھی ہوتی ہے تبلیغ کی, ایک وہ سستی کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے. میں نے کہا استاد جی بڑے موٹے ہو گئے ہیں آپ سال لگا کے. کہتے ہیں یار 2 فکروں سے انسان دبلا ہوتا ہے, ایک آخرت کی فکر سے, ایک دنیا کی فکر سے. میں جب تبلیغ میں نکلا تو دنیا کی فکر تو ختم ہو گئی, آخرت کی پیدا ہو نہیں سکی. تو دونوں فکریں کیا ہو گئی, ختم, تو موٹا ہو گیا. تو یہ بے فکرہ تھوڑی بننا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج جو بیان ہوا ہے نا اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں بتانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ بہت اہم بات تھی. دوسرے پہ کبھی بوجھ نہ بنے, سمجھ رہے ہو, دوسرے پہ کبھی بوجھ نہ بنے. اور بوجھ بننے کی بہت ساری صورتیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں. ایک چیز کا میں ہو سکتا ہے کسی کو خیال ہو, میں نے بتایا نا میں ایک تھیلا لے کے جاتا ہوں, بیگ لے کے جاتا ہوں, آ جاتا ہوں, تو ہو سکتا ہے کبھی کسی نے ایئرپورٹ پہ دیکھا ہو کسی ٹائم پہ کہ 10 سوٹ کیس آ رہے ہیں, 10 تو نہیں, خیر 4 یا 3. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, میرے ساتھ فیملی ہوتی ہے, تو وہ فیملی والے پھر گھر والوں کو پتہ نہیں کیا کیا, وہ ان کا ہیڈیک ہے, وہ پھر میرے نہیں ہوتے, وہ گھر والوں کے بچے اور ان کے سامان اور اتنی چیزیں رکھی ہوتی ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں گئے, بیگ میں اگلے نے کچھ کھجوریں دے دی ہدیے کے طور پہ, میں کہتا ہوں میں کہاں سے سنبھالوں گا, تو پھر ایک بیگ بھی لگا دیا ساتھ میں. تو مرنا مزاج ہمارا یہی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے, سمجھ رہے ہو. مفتی صاحب میں اپنے کچھ دوستوں کو آج آپ کے بیان میں لایا ہوں, ان کو ذرا سی نصیحت کر دیں, یہ لوگ بہت الٹے کام کرتے ہیں. نام بھی لکھا ہوا ہے ایک دوست کا, وہ الٹے کام کرتا ہو نہیں کرتا ہو, آپ نے ایک الٹا کام کر دیا کہ یہ کہہ دیا کہ وہ الٹے کام کرتا ہے, پھر اس کو نیچے نام بھی لکھ دیا. تو یہ بیان اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو الٹے کام ہو رہے ہیں وہ سیدھے ہو جائیں. تو مغرب سے عشاء تک بیان تھا نا, اس میں لائے, اس میں بٹھایا ہوگا انشاءاللہ. تو ایک الٹا کام تو اس بیان کے بعد انشاءاللہ اللہ سے امید ہے وہ چھوڑ دے گا, سمجھ رہے ہو. وہ کیا ہے, سستی, کاہلی, دوسروں پہ بوجھ بننا, یہ دین کی دعوت بولو نہیں ہے. میرا سوال یہ, اچھا دوسری بات دیکھو, دین میں ایک اہم چیز ہے, جو کام آپ کر رہے ہو نا اس کو فوکس کر کے اس کو انتہا تک پہنچاؤ. جیسے میں نے بتایا نا یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران, وہ ٹھیک ہے مذہبی ایکٹیویٹیز میں جڑنا چاہیے, تبلیغ میں جڑیں, کسی بزرگ سے تعلق رکھیں تاکہ دین پہ صحیح چلیں, لیکن جو کام وہاں کرنے گئے ہوئے ہو اس کو نہیں بھولیں, ورنہ کہیں کے بھی نہیں رہو گے, نہ دین کے نہ دنیا کے. اب پڑھائی کے لیے آپ یونیورسٹی جا رہے ہو, پڑھائی کو فوکس نہیں کر رہے, ساری چیزیں دائیں بائیں کر رہے ہو, آپ پڑھائی میں نمبر کم آ رہے ہیں, اس کا مطلب آپ دنیا میں تو ناکام ہو, دین میں بھی آپ ناکام ہو, دین میں بھی آپ ناکام ہو, کیونکہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے. یہ سستی ہے, کاہلی ہے, آپ کسی چیز کو فوکس کر ہی نہیں پا رہے ہو. بتاؤ ایک آدمی جو کام اس کے ذمہ لگا اس کو فوکس نہ کر رہا ہو, تو وہ کام کبھی, آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو, ابھی فوکس کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کس چیز کو, کہ میں صحیح ٹریک پہ جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا, اسپیڈ لمٹ اور کیمرے ویمرے اور یہ سب چیزیں, باقی دائیں بائیں ہیلو ہائی بھی چلتا رہتا ہے, اور بھائی کیا ہو رہا ہے یار, زبردست اس دن مزہ آیا تھا. اب جا رہے ہو پشاور, جا کہاں رہے ہو, پشاور جا رہے ہو آپ کراچی سے نا, تو فوکس کرو گے آپ ہائی وے پہ, لیفٹ جگ پہ ہوں, ایسا تو نہیں رائٹ وے پہ آ گیا گاڑی اڑا دے گی, سگنل وگنل بھی دیکھتے رہو گے, یہ سب دائیں بائیں قیام تام بھی چلتا رہے گا, گپ شپ بھی چلتی رہے گی, اور سناؤ بھائی کیا ہو رہا ہے, سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں, ہاں یار اس دن بھائی صاحب کا فون آیا تھا, وہ ایسی باتیں کر رہے تھے, غیبتیں بھی چل رہی ہوں گی اور تعریفیں بھی چل رہی ہوں گی, کھانے پینے کی باتیں بھی چل رہی ہوں گی, لیکن مین فوکس کس کو ہوگا بھائی یہاں. تو ہمارا کیا ہے, جو لوگ دین پہ چلنے کی طرف آتے ہیں نا, تو یونیورسٹی میں گئے ہو بھائی, آپ پڑھائی کو فوکس کرو, تو وہ دائیں بائیں فوکس زیادہ ہو کے وہ کام چھوٹتا ہے اور اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں. تو دین کا حصہ نہیں بھائی, وہ پھر یہ لیبل دین کا لگا ہوا ہے, اصل میں شیطان آپ کو سست بنانا چاہ رہا ہے. شیطان کے پاس مختلف قسم کے پیکج ہیں, اگر آپ کہیں تو میں وہ پیکج بتا دوں, ہیں تو شیطان کے پاس, لیکن پتہ سب کو ہے کہ وہ شیطان کے پاس پیکج ہے. شیطان ہر شخص کو نا اسی کے ٹریک سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. شیطان کو پتا ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ خراب ہے تو اس کو شراب کباب میں لگا دو, کوئی تھوڑا خراب ہے تو وہ شراب کباب میں تو لگے گا نہیں, اس کو تھوڑی سی کسی برائی میں لگا دو, اور کوئی
دین سے محبت کرتا ہے تو دین کا لیبل لگا کے اس کو سست اور کاہل بنا دو. شیطان کو پتا ہوتا ہے یہ شراب کباب کی طرف نہیں آئے گا, یہ برائیوں کی طرف نہیں آئے گا. شیطان کو یہ پتا ہوتا ہے یہ چلے میں چلا جائے گا. اب اس کا چلے میں جانے کا مقصد ایمان یقین کی درستگی نہیں ہے. اس کا چلے میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جا کے کھانا بھی مناسب ریٹ پہ مل جاتا ہے اور نیند بھی اچھی آ جاتی ہے اور تھوڑی ٹریولنگ بھی ہوگی, انٹرٹینمنٹ بھی کچھ نہ کچھ تو بہرحال ہو ہی جاتی ہے. تو جانا چاہیے, چلے پہ جانا نہ چھوڑ دیں. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے, یہ شیطان آپ کو اس کام سے روک رہا ہے, کیونکہ شیطان کو پتا ہے یہ پڑھے گا لکھے گا کچھ بن جائے گا تو بھیک نہیں مانگے گا, پھر دینی مزاج ہے اس کا, تو جب کمائے گا پیسے مدارس کو بھی کھلائے گا, خود بھی 4 شادیاں بھی کرے گا اور بیوہ عورتوں کا سہارا بھی بنے گا. ان تمام چیزوں سے شیطان ہٹا کے دین کا لیبل لگا کے غلط رخ پہ لے جاتا ہے. تو تبلیغ میں سست بننے کے لیے نہیں نکلنا, تبلیغ میں چست بننے کے لیے نکلنا ہے. یہ بیان کا خلاصہ ہے, کیونکہ بیان بہت دائیں بائیں چلا گیا تھا نا, میں نے کہا خلاصہ پیش کر دوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ جاتے ہیں تو احرام باندھ کر نیت گھر سے کر کے جاتے ہیں, عمرہ ادا کرتے ہیں. دوسری بار عمرہ کرنا ہو تو اسی کے لیے مسجد عائشہ یا مسجد جعرانہ سے جا کر نیت کرتے ہیں عمرہ اور عمرہ کر لیتے ہیں. میرے ایک دوست اہل حدیث ہیں, وہ کہتے ہیں عمرے کی نیت کرنے کے لیے میقات جانا ضروری ہے ورنہ عمرہ نہیں ہوگا. اس اختلافی مسئلہ ہے, بعض علماء کے نزدیک واقعی نہیں ہوتا, لیکن احناف کے نزدیک مسجد عائشہ سے آپ نیت کر لیں تو عمرہ ہو جاتا ہے. تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے, حضرت عائشہ نے کیا تھا وہاں سے عمرہ, تو ہماری رائے یہی ہے کہ ہو جاتا ہے عمرہ. اہل حدیث کی رائے ہے کہ نہیں ہوتا, تو جو اہل حدیث ہیں وہ نہ کریں. اچھا, اہل حدیث اس پہ بڑا غصہ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم اہل حدیث والی حدیث نہیں, ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. تم حنفی اور ہم اہل حدیث, یہ کچھ نہیں ہوتا, ہمارا کوئی فرقہ نہیں, ہم کس کو مانتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو. جب وہ یہ بات کیا کریں نا تو کہیں کہ امام حنیفہ تورات اور انجیل کو مانتے تھے کیا؟ بھائی سب قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, قرآن حدیث کی تشریح میں آگے کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ یا تو عوام کو بے لگام چھوڑ دیا جائے کہ قرآن و حدیث کی خود تشریح کرتی پھرے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس عالم کا بیان کچھ اور, اس کی دلیل کچھ اور, اس کا بیان, اس میں اپنا ٹائم ضائع ہوگا اور کچھ بھی نہیں. 4 شادیاں کا پروگرام تو گیا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور دوسرا حل یہ کہ یہ مسائل علماء پہلے حل کر چکے ہیں, تو ایک فقہ کو فالو کرو. امام ابو حنیفہ نے بھی قرآن حدیث سے مسائل نکالے, امام شافعی نے بھی نکالے, تو آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ ایک فقہ کو فالو کرو. امام حنیفہ کو, ہمارے ہاں بر صغیر میں فقہ حنفی کا روایج ہے زیادہ, تو آپ کیوں 1.5 انچ کی الگ مسجد بنا رہے ہو؟ سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے, ملیشیا میں فقہ شافعی ہے, تو جس علاقے میں چاروں امام برحق ہیں, چاروں نے قرآن و سنت ہی سے تحقیق کی ہے, ایک کو فالو کرو. یہ طریقہ پریکٹیکلی کامیابی سے امت میں صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, کوئی نیا طریقہ مارکیٹ میں لانے کی کوشش مت کرو. اب کل کیا ہوا ہے, کل ایک صاحب آئے, مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک, امام حنیفہ کے نزدیک, بچہ اگر ایک قطرہ بھی دودھ پی لے نا ماں کا اور کسی عورت کا, تو وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے, اور اب اس عورت کے بچوں سے اس کا نکاح جائز نہیں ہے. امام شافعی کے نزدیک کم از کم 5 گھونٹ پینا ضروری ہے, ان کی دلیل حدیث ہے. امام حنیفہ کی دلیل قرآن کی آیت ہے, وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ. وہ کہتے ہیں قرآن متواتر ہے, اس کے مقابلے میں اگر خبر واحد آئے گی تو وہ مسترد ہے. امام حنیفہ کا اصول ہے, کہتے ہیں خبر واحد میں پاورفل ہوتی ہے, وہ حجت ہے, لیکن اتنی پاورفل نہیں ہے کہ قرآن کے مقابلے میں آ جائے وہ. تو اس لیے وہ کہتے ہیں ایک قطرہ بھی پلا دیا تو بس اب وہ یقین ہو کہ پیٹ میں اترا ہے کچھ. تو یہ بہن بھائی ہیں, اور حدیث میں وہ تعویل کرتے ہیں. وہ تعویل کیا ہے وہ میں بیان کروں گا تو لمبی بات ہو جائے گی. تو اب کیا ہے بھائی, دونوں طرف دلائل ہیں, دونوں کا جو سوچنے کا انداز ہی الگ ہے. امام شافعی کی نظر میں حدیث اور قرآن کی ایک جیسی ویلیو ہے, ایک جیسی, وہ کوئی فرق نہیں کرتے. خبر واحد کا مطلب 1-2 راویوں نے ایک بات بیان کی, وہ بالکل سیم ہے. جبکہ امام حنیفہ کہتے ہیں بھائی متواتر کو آپ خبر واحد پر ہمیشہ ترجیح دیں گے. ایک آدمی کی خبر میں امکان ہو سکتا ہے کہ شاید اس سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہو, جبکہ جو متواتر ہے اس میں امکان نہیں ہے. لہذا جب متواتر کا ٹکراؤ ہوگا ایک شخص کی خبر سے تو سپیریئر کون ہوگا؟ متواتر. یہ اصول فقہ ہے, امام حنیفہ کا اصول ہے جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. اب ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں بھائی نبی کی بات اور اللہ کی بات میں ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا, نبی کی بات اور اللہ کی بات ایک ہی بات ہے. بالکل صحیح ہے,
اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے نبی کی بات اور اللہ کی بات ہماری نظر میں سیم ہے, کوئی فرق نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی بات ہم تک جن ذرائع سے پہنچی ہے وہ متواتر ہیں, اور نبی کی بات ہم تک جن ذرائع سے پہنچی ہے وہ دو طرح کے ذرائع ہیں. کچھ تو متواتر ہیں, کچھ خبر واحد ہے. متواتر کو تو ہم وہی ویلیو دیں گے اس لیے کہ اس کا نبی کی زبان اقدس سے نکلنا یقینی طور پہ ثابت ہے. خبر واحد جو ہے اس میں یہ فیصلہ کرنا کہ نبی نے بالکل انہی الفاظ کے ساتھ یہ بات کہی ہے, یہ اس درجے کا یقینی نہیں ہے جس درجے کا متواتر یقینی ہوتا ہے. تو یہ ان کے لیے تو یقینی حجت ہے جنہوں نے نبی کے اپنے کان سے خود سنا ہو. ہم نے نبی کے اپنے کان سے خود نبی کی بات تھوڑی سنی ہے, ہمیں تو راوی بیان کر رہے حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان. اتنی لمبے سلسلے میں ایک آدھ راوی سے خطا کا امکان بہرحال ہے. لہذا جب ایک یقینی 100% درست چیز ہوگی اور ایک اس لیول کی یقینی نہیں ہوگی کہ تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ بولو, اس یقینی چیز کو دی جائے گی, چاہے بخاری کی حدیث ہو اس کے مقابلے میں, ہے تو خبر واحد نا. اس کو میں اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو منکرین حدیث کیا کرتے ہیں, منکرین حدیث کہتے ہیں ہم تو حدیثوں کو مانتے ہی نہیں, یہ خبر واحد ہیں, خبر واحد یقینی نہیں ہوتی, لہذا جب یقینی نہیں ہے تو ظنی ہے, ظنی چیزوں پر دین کی بنیاد قائم نہیں کی جا سکتی. وہ ایک انتہا کی طرف چلے گئے, انہوں نے حدیثوں کا انکار کر دیا. ہم کہتے ہیں بھائی جب کوئی سچا آدمی خبر دیتا ہے تو پوری دنیا میں اس سچے کی خبر کا اعتماد کیا جاتا ہے, لہذا بخاری مسلم کی خبر واحد کی جو صحیح حدیث ہے ان کو مانا جائے گا, وہ حجت ہیں. دوسری انتہا کیا ہے کہ آپ اس میں اور متواتر میں فرق ہی ختم کر دیں. اس میں اور متواتر میں فرق, مثال کے طور پر ایک ثقہ آدمی نے آ کے خبر دی قابل اعتماد نے کہ یہ واقعہ ہوا ہے, وہاں پہ میں موجود تھا. 100 بندے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی وہیں تھے اسی ٹائم پہ, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اب کس کو ترجیح دی جائے گی؟ 100 آدمیوں کی خبر کو. بھائی وہ 100 کے 100 جھوٹ نہیں بول سکتے. تو یہ امام حنیفہ کا بڑا خاندانی زبردست اصول ہے کہ حدیث متواتر ہو یا قرآن تو ہے ہی متواتر, اس کے مقابلے میں جب خبر واحد آئے گی تو ترجیح کس کو ہوگی؟ متواتر کو ترجیح ہوگی. پھر خبر واحد کی یا تو تعویل کی جائے گی یا اس کو رد کیا جائے. تو یہاں تعویل کی ہے تو لہذا وہ پھر اس کو نہیں مانا جائے گا اس کے مقابلے میں. اور آسان مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں, میں پورا لیکچر ہو جاتا ہے میرا, کیونکہ میرے نا پھر شارٹ کلپ لوگ چلانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو جگہ جگہ ہم اس اصول پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک صحابیہ نے آپ سے پوچھا, صحیح حدیث ہے, کہ یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں ایک عورت نے اپنے پیدا ہونے والی بچی کو دفنایا, زندہ دائی سے کہا. پہلے زمانے میں عرب میں یہ ہوتا تھا کہ عورت بچہ جنتی تھی, وہ دائی سے جو ہوتی تھی نا اس وقت اس کی مدد کرنے والی, اس سے کہتی تھی کہ اگر لڑکی ہے نا تو مجھے اس کی شکل دکھائے بغیر زندہ دفن کر دینا, کیونکہ ماں میں ایک بہرحال ممتا ہوتی ہے نا, جب بچی کی شکل دیکھے گی تو جذبات ہو جائیں گی. بیٹی ہے تو مجھے دکھائے بغیر کیا کر دینا, زمین میں دفن کر دینا. مکہ میں آج بھی وہ قبرستان موجود ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. تو ان صحابی یا صحابیہ تھے, انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس بچی کا کیا ہوگا, یعنی اس دفن کرنے والی کا کیا ہوگا جس نے یہ ظلم کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوائدۃ والموعودۃ فی النار, وائدہ جو زندہ دفن کرنے والی اور جس کو زندہ دفن کیا گیا دونوں جہنم میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ بھائی جس کو زندہ دفن کیا گیا وہ بھی چونکہ اس کا والدین بھی کافر تھے تو آپ نے فرمایا وہ بھی جہنم میں جس بچی کو دفن کیا گیا, اور جس نے دفن کیا وہ بھی کیا ہے. یہ حدیث صحیح ہے. صرف اس حدیث کی بیس پہ کیا کوئی یہ عقیدہ بنا سکتا ہے؟ بعض لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ نابالغ جو کافروں کے نابالغ بچے ہیں وہ بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. اس کے بیس پہ نا بعض ایسے علماء گزرے جن کا یہ عقیدہ ہے, نظریہ, کہتے ہیں بھائی حدیث صحیح آ گئی, جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ وہ نابالغ بچی جو جس کو دفن کیا گیا وہ بھی جہنم کی آگ میں, تو بس دیٹس آل, اب ہمیں عقل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. بس اللہ کے نبی نے کہہ دیا, اور اس سے انہوں نے عقیدہ نکالا کہ چونکہ وہ بچی کافروں کی اولاد تھی تو کافروں کے نابالغ بچے جب مر جاتے ہیں تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ جیسے مسلمانوں کے نابالغ بچے مر کے کہاں جاتے ہیں؟ جنت میں جاتے ہیں.
تو کافروں کے بچے کہاں جاتے ہیں؟ جہنم میں. یہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے باقاعدہ, لیکن جمہور کی کیا رائے ہے؟ بھائی صرف ایک حدیث کو نہیں دیکھا جائے گا, متواتر کیا ہے, تواتر سے کیا بات ثابت ہے؟ تواتر سے قرآن ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا, اور یہ بچیاں ساری کافروں کی ہوں گی, کیونکہ مسلمان کسی بچی کو جب اسلام آیا تو یہ تو مول ہی ختم ہو گیا تھا نا, تو ساری کافروں کی, مشرکین کی بچیاں تھیں. تو اللہ کہتے ہیں جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا, تیرے باپ کو آج سزا ملے گی. تو اللہ اس کے باپ کو سزا اس لیے دے گا کہ بغیر کسی جرم کے اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا. تو پتا چلا اللہ جب باپ کو اس بیس پہ سزا دے رہا ہے کہ اس کا جرم نہیں تھا تو نے دفن کر دیا, تو خود اللہ بغیر جرم کے کیسے سزا دے گا اس کو؟ باپ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو بغیر جرم کے صرف دفن کیا تھا اور تو اس کو آگ میں ڈال رہا ہے. اسی طرح قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم پیغمبر بھیج کے حجت تمام نہ کر دیں. تو نابالغ بچے پیغمبروں کی تعلیمات کے مکلف, ان میں تو اہلیت ہی نہیں ہوتی نا ان کی بات سمجھنے کی, تو ان کے حق میں تو پیغمبر کی بعثت ہوتی ہی نہیں ہے جب تک عقل نہیں بن جاتی ان کی. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. یہاں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ کہ حجت تمام کیے بغیر کسی کو سزا نہیں دے گا. تو یہ متواتر ہے. تو اب اس حدیث کو اس متواتر کی روشنی میں حل کیا جائے گا, نہ کہ حدیث کو اصل بنایا جائے گا اور متواتر میں تعویلات کی جائیں گی. اب جن لوگوں نے کہا نا کافر کا بچے جہنم میں ہی جاتے ہیں, جو کافروں کے نابالغ بچے ہوتے ہیں, انہوں نے قرآن کی آیتوں میں تعویل کی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ بھائی اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب, بھائی آپ قرآن کو اصل بناؤ, متواتر ہے, اور خبر واحد میں کیا کرو؟ اللہ جگہ جگہ کہہ رہا ہے میں نہیں ظلم کرتا, میں کسی پہ جب تک پیغمبر نہ بھیج دوں, حتیٰ یبعث فی امہا رسولا, اس کے مین مرکز میں جب تک پیغمبر نہ بھیج دوں تاکہ اچھی طرح سے حجت تمام نہ ہو, اس کے بغیر میں کسی کو عذاب نہیں دیتا. اور باپ کو میں اس لیے پکڑوں گا, سزا دوں گا کہ تو نے اس بچی کے جرم کے بغیر اس کو دفن کیوں کر دیا. تو اب ہم حدیث کی تعویل کرتے ہیں, تو بہت سے علماء نے اس حدیث کی تعویل کی, اور بڑی زبردست تعویل ہے کہ بھائی یہ عام جرنلی اصول نہیں ہے, بلکہ ہوگا یہ کہ جو نابالغ بچے کفار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں, یا وہ کافر جن تک اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی, اس کے بارے میں ہمیں کچھ ایسی روایات ملتی ہیں اسلاف سے کہ آخرت میں ان کو عقل دے کے ان کو آزمایا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو آزمایا جائے گا, پھر جو آزمائش میں پورا اترے گا جنت میں, اور جو آزمائش میں, یعنی ان کے لیے دنیا کا ماحول بنایا جائے گا تاکہ ان کو آزمایا جا سکے. تو یہ بچی جس کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا اسپیسیفک یہ بچی تھی جس کے بارے میں اللہ کے علم میں تھا, یہ تھی یہ بات کہ اس کو عقل دی جائے گی, بلوغت دی جائے گی, اور پھر اس پر اسلام پیش کیا جائے گا, یہ اسلام کو مسترد کر دے گی. اس بیس پہ اس کو سزا ملے گی, کیونکہ نبی کے الفاظ یہ نہیں کہ ہر زندہ دفن کی بھی بچی جہنم میں جائے گی, بلکہ نبی کے الفاظ ہیں الواعدہ, تو جس کا تم واقعہ سنا رہی ہو, الف لام عہد کا ہے, تو اس میں دفن کرنے والی بھی جہنم میں, اور جس کو دفن کیا جا رہا ہے وہ بھی کہاں؟ جہنم میں. وجہ کیا ہے؟ کہ جب آخرت میں آزمایا جائے گا نا اس کو, تو وہ آزمائش میں کیا ہوگی؟ ناکام. تو یہ ہر بچی کے بارے میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اسی طرح یہاں بھی ہے, بہت ساری حدیث, اہل حدیث کا بس ایک ہی رٹا ہے, حدیث میں آ رہا ہے, حدیث میں آ رہا ہے, حدیث میں آ رہا ہے. او بھائی صاحب صرف یہی ایک حدیث تھوڑی ہے نا, اس کے مقابلے میں متواتر حدیث میں کیا آ رہا ہے. ایک میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں. علامہ ابن قیم نے رد کیا امام حنیفہ پر رحمہ اللہ تعالیٰ پر. حدیث میں آتا ہے نبی نے فیصلہ کیا ایک شخص کے حق میں, اس کے پاس ایک گواہ تھا, دوسرا گواہ نہیں تھا, تو نبی نے ان سے قسم اٹھوائی کہ ٹھیک ہے گواہ نہیں ہے, قسم اٹھا لو کہ یہ میرا مال ہے. انہوں نے قسم اٹھا لی, آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 2 گواہ کا ہونا ضروری, جب تک آپ کے پاس 2 گواہ نہ ہو آپ کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب اہل حدیث لوگ اس مسئلے پہ بھی, جو یہ چونکہ عوام میں مسئلہ نہیں ہے, تو عربی جو تحریر ہیں ان میں ابن قیم نے بھی بہت اعتراض کیا حناف پہ, کہ جب نبی نے ایک گواہ پہ فیصلہ کیا ہے تو کسی حنفی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ابو حنیفہ کی تقلید میں وہ کہے 2 گواہوں کا ہونا ضروری. تو علامہ ظفر احمد عثمانی نے اس کا بڑا زبردست جواب دیا. فرمایا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کو,
کہ سورہ توبہ سورہ بقرہ میں اللہ کیا کہتے ہیں اپنے معاملات میں؟ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، دو مردوں کو گواہ بناؤ. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں. فرمایا کہ ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں ابن قیم سے کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی ضروری ہے تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ابن قیم کی تقلید کرے اور یہ کہے کہ ایک گواہ پہ بھی فیصلہ جائز ہے. اللہ کے مقابلے میں ابن قیم کی بات سننا جائز، ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں. تو آپ نبی کی بات کو تو فوکس کر رہے ہو اور قرآن کی آیت کو نکال رہے ہو، حالانکہ وہ خبر واحد ہے. اس لیے احناف کیا کہتے ہیں؟ احناف کہتے ہیں بھائی دو گواہ ہوئے بغیر آپ کا دعویٰ سنا نہیں جائے گا، ورنہ تو قرآن کی آیت کا مطلب ہی کچھ نہیں بنتا. رہا معاملہ حدیث کا کہ پھر حدیث میں کیوں آتا ہے کہ ایک گواہ پہ فیصلہ، اس کی تعویل کرتے ہیں. بھائی مدعا علیہ راضی تھا، جس کے خلاف فیصلہ تھا وہ راضی تھا اس پہ، یہ اس کو حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ دو بندے ہونے چاہیے. جب اس نے کہا کہ نبی نے کہا اور وہ اس پہ راضی ہے تو اپنا حق چھوڑنے کی تو اجازت ہے نا. بعض دفعہ آپ کے پاس ایک گواہ ہوتا ہے، ایک دفعہ آپ قسم اٹھا لو، اگلا کہتا ہے ٹھیک ہے یار قسم اٹھا لے میں چھوڑ دیتا ہوں، تو وہ جزوی واقعہ ہے، وہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. تو جزوی واقعے کو تھوڑی بنیاد بنایا جائے گا، بنیاد اس قرآن کی آیت کو بنایا جائے گا. آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بہت سارے مسائل پڑھتے پڑھتے کچھ ہے نہیں، نہ اصول فقہ کا پتہ، نہ بس وہ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے بس وہ حدیث سے. جب علم نا اہل کے ہاتھ میں آ جائے نا تو یوں سمجھ لو کہ پن نکلی بھی ہے، گرنیڈ آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور آپ کی ٹریننگ ہے نہیں، تو ہر وقت خطرہ ہے کہیں بھی پڑ جائے گا، یہ خود بھی مرے گا دوسروں کو بھی مارے گا. تو اب میں وہ رضاعت والے مسئلے کو کمپلیٹ کرتا ہوں. تو میں نے ان کو مسئلہ بتایا، وہ ہوا یہ تھا کہ جو ہے نا وہ کہیں شادی ہو رہی تھی، ان کی شادی ہو چکی تھی، بعد میں پتا چلا کہ جی اس نے تو لڑکی نے دودھ پیا ہوا ہے اماں کا، شوہر کی اماں کا دودھ پیا ہوا ہے. تو میں نے ان کو فتویٰ دیا، میں نے کہا بھائی یہ حرام ہے، ان کا رشتہ ختم کریں. تو وہ آئے مجھے آج ہی ملے، آج یا کل ملے، کہتے ہیں وہ تو آج نہیں کل ان سے ملاقات، کہتے ہیں بھائی وہ تو انہوں نے شافیوں سے فتویٰ لے لیا ہے کہ وہ 5 گھونٹ نہیں پیے تھے، 1 گھونٹ پیا، لہذا وہ میاں بیوی ہیں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا شافیوں سے فتویٰ کیوں لیا بھائی؟ تو کہنے لگے جائز نہیں ہے کہ امام شافی مسلمان نہیں. میں نے کہا امام شافی بہت اچھے مسلمان ہیں، لیکن یہ فتویٰ لینا اس کی علامت ہے وہ امام حنیفہ مسلمان نہیں تھے، وہ کچھ اور مذہب کو فالو کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا تو ہے ہی، وہ لوگ فیملی ہی شافعی ہے. پھر ٹھیک ہے، پھر کیا ہے، اگر وہ پہلے سے فقہ شافعی کو فالو کر رہے ہیں پھر ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر فتویٰ لے لیا، پھر ٹھیک ہے، وہ اسی پر عمل کریں، پھر مجھ سے فتویٰ لینے کی ان کو ضرورت ہے ہی نہیں ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک فقہ کو فالو کر رہے ہیں، آج کلا بازی کھا کے کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر جا رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا. خیر جی عمرہ کرتے ہیں تو مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے، کوئی اہل حدیث نہ کرے تو نہ کرے. اچھا میں نے جب عمرہ کیا نا تو لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے مفتی صاحب کو ہم نے کراچی ایئرپورٹ پر بغیر احرام کے دیکھا اور یہ عمرہ کر کے کیسے آ گئے، بغیر احرام کے جدہ کیسے چلے گئے. تو خوب سمجھ لو، اگر کوئی شخص کراچی سے جدہ جاتا ہے جدہ کی نیت سے، وہ یہاں پر عمرے کی نیت نہیں کرتا، تو پھر میقات سے پہلے اس پر احرام کی پابندیاں لازم نہیں ہوتی. افضل تو یہی ہے کہ آپ گھر سے نیت کریں اور یہیں سے احرام باندھ کے جائیں، یہیں سے عمرے کی نیت کریں، مکہ میں جانے کی نیت کریں آپ. لیکن میری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ٹریولنگ میری بہت زیادہ ہے، تو اگر کسی نے احرام کی پابندیوں سے بچنا ہو تو پھر وہ مکہ جانے کی نیت ہی نہ کرے. وہ ڈائریکٹ نیت کس کی کرے؟ میں جدہ جا رہا ہوں کسی کام سے، وہ نیت یہ کرے. بے شک وہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں لیکن دل میں نیت کیا کر لے کہ میں جدہ جا رہا ہوں، میں مکہ فی الحال نہیں جا رہا، جدہ میں رکوں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، پھر وہاں سے نیت کروں گا. تو ایسی صورت میں اس پر میقات سے پہلے احرام کی پابندی لازم نہیں، اگرچہ ثواب کم ہوگا. یہ نارملی یہ کرنا نہیں چاہیے. کبھی کبھار جن کو عمرے کی توفیق ملتی ہے ان کو چاہیے پراپر وے میں عمرہ کریں، یہیں سے نیت کریں ہم کیا جا رہے ہیں عمرہ کرنے، تاکہ یہیں سے احرام ہو اور جدہ تک جانے میں بھی ثواب ملے. میں جب جدہ گیا ہوں تو جدہ کی نیت کی تھی، تو جدہ تک پہنچنے میں کوئی ثواب نہیں مل رہا تھا. مجھے کھانا ملا، پینا بھی ملا، سیٹ بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا، ثواب نہیں ملا عمرے کا. راستے میں اللہ نہ کرے موت واقع ہو جاتی تو یہ نہیں شمار ہوتا کہ جی عمرہ کرتے ہوئے موت ہوئی ہے. جدہ کے بعد ہم نے عمرے کی نیت کی، تو افضل یہی ہے کہ آپ یہیں سے نیت کریں،
یا جہاز میں نیت کریں یا ایئرپورٹ پہ نیت کر لیں تاکہ آپ کو پورا ٹریولنگ میں عمرے کا ثواب ملے. لیکن جن کی ٹریولنگ زیادہ ہوتی ہے ان کے لیے پھر حرج ہوتا ہے. تو پھر ہم نے نیت میں یہی اکثر کرتا ہوں کہ یہاں سے مجھے لوگ سول ڈریس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عجیب آدمی ہے, یہاں سے شلوار قمیض میں جا رہا ہے اور وہ عمرہ کر کے کیسے آ گیا. یہ تو اشکالات ہوتے ہیں لوگوں کو. ایک دفعہ عمرہ کر کے آ رہا تھا تو ایک بنگلہ دیشی بھائی بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے آپ نے عمرہ کیا؟ میں نے کہا, کہہ رہے بال تو اتنے لمبے ہیں, یہ کیسا عمرہ ہے. وہ گرم ہو گیا میرے اوپر, تم لوگوں نے مذاق بنایا ہوا دین کو. میں نے کہا میرے جتنے لمبے بال تھے نا اس میں 6 عمرے ابھی بھی ہو سکتے ہیں, ایک عمرے میں اتنے ہی کٹیں گے. تو ابھی بھی اتنے لمبے بالوں کا فائدہ یہ ہے کہ ایک اس بالوں میں 6 عمرے بھی ہوں گے تو بھی لگے گا کہ کٹے ہوئے نہیں ہیں. تو آپ لوگ کے اتنے سے بال ہیں وہ ٹرینڈ کرانی پڑتی ہے. پھر دوسرے عمرے میں اسی ٹرینڈ پہ ٹرینڈ ہے. تو وہ غصے ہو رہے تھے میرے اوپر, بنگلہ دیش کے تھے وہ, اب سن رہے ہوں گے بیان میں. اس وقت میں زیادہ مشہور نہیں تھا. اچھا بھائی جلدی نمٹانا ہے سوال. میں ایک مشہور اور معیاری ادارے میں پڑھاتا ہوں, وہاں مجھے ایک ہفتہ ہو گیا, میرے پاس قاعدہ اور نادرہ کے چھوٹے بچے کلاس میں گندی گالیاں دیتے ہیں اور بہت گندی حرکتیں کرتے ہیں. گالیاں دینے پر ان کے ماں باپ کو بتائیں آپ ان کو, اور پھر ماں باپ سے مشورہ کریں کہ ان کی گالیاں کیسے چھڑواؤں. اگر ماں باپ کہتے ہیں نہیں چھڑواؤ تو پھر وہ مدرسہ چھوڑ دیں آپ, کیونکہ تھوڑے دنوں میں پھر آپ بھی گالیاں دینا شروع کر دیں, اثر آتا ہے. لیکن مارنے کی اجازت نہیں ہے. قاری صاحب کو اس زمانے میں بچوں کو مارنا تو دور کی بات, ہاتھ لگانے کی بھی اجازت بولو نہیں. بس دیٹس آل, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. بعض لوگ قاری کہتے ہیں گالیاں کیسے چھڑوائیں, گالی سے زیادہ ہاتھ سے مارنا ہے. گالی دے دیتا یہ کم درجے کا ہوتا, ہاتھ مارنا یہ بچے بہت بگڑتے ہیں اس سے, اور اس میں کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے کہ کتنا تھپڑ کتنی پاور کے ساتھ کون بیٹھ کے ناپتا رہے گا. کیونکہ اگر اس کی اجازت دے دی نا تو پھر قاری لوگ ٹانگیں توڑ دیتے ہیں, بازو توڑ دیتے ہیں وہ. تو اس لیے کسی اور طریقے سے کوشش کریں گالیوں کے علاج کی, کچھ بھی کریں, ماں باپ کو بتا کے ان سے مشورہ کریں کیا کرنا ہے ہم نے. لیکن ہاتھ بات اٹھانے کی اجازت نہیں ہے بھائی اس زمانے میں. ہاتھ اٹھانا دور کی بات, میں نے بتایا اگر کوئی پوچھتا ہے نا قاری صاحب بچے کو مار سکتے ہیں, تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ مارنا تو دور کی بات, ہاتھ بھی بولو پھوٹ لو منہ سے, یار سبق یاد کرا رہا ہوں, ہاتھ بھی نہیں لگا, کان وان مروڑنا کچھ بھی نہیں, بس سر پہ ہاتھ رکھیں, بس اتنا کافی ہے. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, آج کے نوجوان علم میں بہت ہیں لیکن عمل نہیں ہے, اکثر سستی تقوی کی کمی کی وجہ سے عمل پورا نہیں ہو رہا, اس پر نصیحت فرمائے. آج پورا بیان اسی پر ہوا ہے. سست آدمی کا علاج اس کے ابا کے پاس ہی ہوتا ہے. ایک دفعہ میں نے کئی بار یہ واقعہ سنا, بھی سناؤں گا پھر لمبا ہو جائے گا. میں نے بڑے بڑے سستوں کو دیکھا ہے ابا سے طبیعت سے پٹے, اس کے بعد سے الحمدللہ فٹ. میں نے بتایا تھا نا ایک بیکری تھی ہمارے مدرسے کے سامنے, وہ بہت ایکٹیو لوگ تھے, بڑے زبردست ایکٹیو لوگ تھے وہ. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ انہوں نے کزن کو بلا لیا, وہ ہم جا رہے ہیں ابھی کیک رس چاہیے, وہ گھنٹہ لگا کے لا رہا ہے, کیک رس پکڑا رہا ہے. پھر ہم نے کہا جی بسکٹ چاہیے, گھنٹہ. ان کو لگا کہ ہمارا کاروبار تو ہو گیا. تو میں بھی سوچتا تھا یہ سارے ایکٹیو ہیں, یہ اس کو کوئی کام بولو گھنٹے اس کے بعد لے کر آتا ہے, بسکٹ لا رہا ہے, چائے لا رہا ہے, وغیرہ وغیرہ نا. ایک دن کیا ہوا کہ میں گیا ہوں تو میں نے کہا یار وہ نمکین, مجھے زیرا پلس نمکین بسکٹ بڑے پسند تھے, میں نے کہا زیرا پلس بسکٹ کھڑک کیا لے کر آ گیا. میں حیران یار, میں نے کہا یار وہ باقر خانی ہے, کہہ رہے ہاں ہے. میں نے کہا یار ایک پاؤ چاہیے, ٹھک گیا ایسے روبوٹ کی طرح. میں نے کہا یار ایک ہفتے سے تو یہ کام نہیں کر رہا تھا. میں نے اس کے دوسرے بھائیوں سے پوچھا ہوا کیا ہے, کہہ رہے اس کو ہم نے پنجاب سے بلایا, ہمارے کاروبار کا بیڑا غرق کر رہا تھا, کسٹمر کھڑا ہوا ہے یہ. تو میں نے کہا پھر صحیح کیسے ہوا, تبلیغ میں بھیجا ہے, بیان کہہ رہے کچھ نہیں, کمرے میں لے گئے, طبیعت سے دھویا ہے اس کو, بھائیوں نے, بڑے بھائیوں نے طبیعت سے اس کو دھویا ہے, پہلے سمجھاتے رہے. اچھا مجھے وہ دن وہ بھی یاد ہے جب اس کو سمجھا رہے ہوتے تھے. اب مجھے اس بچے کا, لڑکے کا نام یاد نہیں, اس کا نام شاید فرض کر لو جمشید تھا, فرض کر لو جمشید. یار کسٹمر ہے یار, جلدی کیوں, کیا سستی کر رہا ہے جمشید بار بار نا. تو کہہ رہے ایک ہفتے سے سمجھا رہے ہیں, سمجھیے نا. تو گئے, اس کو طبیعت سے دھویا ہے, اس کے بعد الحمدللہ اس کے سافٹ ویئر بالکل اپڈیٹ ہوئے ہیں اور ایک دم فٹ فاٹ ہو گیا. تو یہ علاج بڑے بھائی اور باپ کے پاس ہوتا ہے, اور یہ بچپن میں ہو جائے تو بالکل چھوٹے بچہ نہیں, جب بچہ ذرا سمجھدار ہو جائے, بڑا ہو جائے. چھوٹے بچوں کو تو انجوائے کرنے دو لائف کو. تو اس کے بعد ایک دفعہ طبیعت سے چترول لگ جائے نا, بہترین.
اس کے علاوہ سست آدمی کے کوئی پیکج نہیں ہے میرے پاس. سست آدمی کو انسان کا بچہ. مجھے بے دین سے اتنی نفرت نہیں ہے جتنی سست ہے. پتہ نہیں میرا مزاج ہے, حالانکہ میں بھی کوئی بہت چست نہیں ہوں, ایکٹیو نہیں ہوں, لیکن بس مجھے سست سے بہت نفرت ہے, پتہ نہیں کیوں. بے دین کا علاج ہو سکتا ہے, سست کا علاج بہت مشکل ہے. اب چترول لگائے گا کون اس کو؟ مودی صاحب میں اسلام میں تکلف نہیں ہے, تو پھر یہ کیا بات ہے کہ بیان غیر پر دیا جاتا ہے جبکہ مسائل کے لیے الگ سے اہتمام کیا جاتا ہے؟ یہ تکلف کیوں؟ بیان ممبر پر دیا جاتا ہے جبکہ مسائل کے لیے الگ سے اہتمام کیا جاتا ہے. ممبر پہ میں تھک جاتا ہوں بیٹھا بیٹھا, یہاں کرسی پہ کمفرٹیبل ہوتا ہوں. یہ تکلف یا بناوٹ کی وجہ سے نہیں, یہاں میں مسائل میں تھوڑا گپ شپ کا ماحول ہوتا ہے, ممبر میں تھوڑا تقدس کا ماحول ہوتا ہے. تو پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو ایسی کی تیسی جاؤ. میں سمجھاتا رہوں بیٹھ کے, ہماری مرضی بھائی, ہم جہاں جب ممبر پہ بیٹھے ہم چاہیں کرسی پہ بیٹھے جیسے ہمیں کمفرٹیبل لگے گا. اس کا تکلف سے کیا تعلق ہے؟ یہ تکلف ہے کہ میں اس فضول بات کو گھنٹہ بیٹھ کے سمجھانا شروع کر دوں. سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے آج کے حساب سے کتنی رقم پر زکوٰۃ ضروری ہوتی ہے؟ 52.5 تولہ چاندی یہ نصاب ہے. تو نیٹ پہ ہر دفعہ سرچ کر لیا کریں کہ 52.5 تولے چاندی کے ریٹ کیا چل رہے ہیں. اپنی ٹینشن کبھی دوسرے کو مت دیں. میں یہ نہیں کہ روزانہ گوگل پہ نیٹ پہ چاندی کی قیمتیں دیکھا کروں. ہمارا بھائی جان یہ بہت لمبا سوال ہے, اس کو خلاصہ مجھے بتا دو, لوگوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. اسلام میں تکلف ایسے ہی منع ہے. مفتی صاحب, حدیث رسول ایک بتائی جاتی ہے کہ فاطمہ میری بیٹی بھی ہے, کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ آگے عجیب سے الفاظ ہیں نامناسب سے. مفتی صاحب حدیث میں آتا ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں, قرآن میں آتا ہے بھائی, حدیث میں نہیں, اور بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں. کیا یہ آخرت کے لیے کہا گیا ہے؟ کیونکہ عموماً دنیا میں تو میاں بیوی میں سے کوئی نیک اور کوئی برا ہوتا ہے. یہ قرآن میں سورہ نور میں ہے, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے, پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے, خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے, خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نیک آدمی کی فاحشہ عورت سے شادی نہیں ہو سکتی یا نیک عورت کی فاحشہ مرد سے شادی نہیں ہو سکتی. یہ تو مشاہدے کے خلاف ہے, اس زمانے میں بھی ہو سکتا تھا, یہ بعض دفعہ دھوکا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزہ مردوں کو اٹریکشن پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے اور پاکیزہ عورتوں کو پاکیزہ مردی اچھے لگتے ہیں. غلیظ لوگوں کو غلیظ عورتیں پسند ہیں, گندوں کو بھنگی کو گٹر پسند ہے یا خوشبوئیں پسند ہیں. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, بھنگی ایک قوم بھی ہے ہندوستان میں, میرے مراد وہ قوم نہیں ہے, وہ قوم نہیں ہے, مجھے کسی نے بعد میں بتایا, اس قوم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے یہاں. میری مراد ہے جو بیچارے گٹر صاف کرتے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ ایک پرانے زمانے میں ایک جو بیچارہ گند میں رہتا تھا سارا دن, اب کوئی مجبوری سے ہو تو بھائی وہ ایک الگ بات ہے, اس کا مذاق مقصد نہیں ہے. بعض لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہوتا, بھیک مانگنے سے بہتر ہے گٹر صاف کر کے پیسے کما لے. تو یہ ان بھنگیوں کی بات ہو رہی ہے جو مزاج کے بھنگی ہیں, جن کو کرنے ہی گٹر صاف ہے, ان کے پاس اچھا آپشن بھی ہے مگر وہ گھسیں گے گٹر میں ہی. جو مجبوری میں کر رہا ہے وہ ایک الگ ہے. تو پرانے زمانے میں حضرت نے واقعہ سناتے تھے کہ ایک کہیں وہ گٹر صاف کرنے والا کہیں جا رہا تھا تو خوشبو کی دکان سے کے قریب سے گزرا, بے ہوش ہو گیا. کہاں سے گزرا؟ خوشبو کی دکان, بے ہوش. اب لوگ گلا دبا رہے ہیں, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. اس کے بھائی کو فون کیا, وہ آیا, اس نے کہا بے حالات کا جائزہ لیا نا کہ کون سی ایسی چیز ہے قریب میں جس کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہوئی. دیکھا عطر کی دکان نظر آئی, اس نے کہا بس اس سے پہلے کہ میں بے ہوش ہو جاؤں بہتر ہے اس کا علاج کر دو. تو اس نے کہا بھائی یہ اصل میں خوشبو آ رہی ہے, تو کوئی گوبر لا کے نا اس کی ناک پہ رکھا, ایک دم ہوش میں آ کے بیٹھ گیا. تو جو میل کے عادی ہوں, جو زنا فحش فلمیں, ان کو پاک دامن عورتیں پسند ہوتی نہیں ہیں, ان کو بےہودہ عورتیں ہی پسند ہوتی ہیں. اور جو بےہودہ عورتیں ان کو یہ طبیعت کی ناپاکی کی بات ہو رہی ہے, بعض دفعہ جسم کی ناپاکی ہوتی ہے, بعض دفعہ طبیعت گندی ہوتی ہے. تو اچھے لوگ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتے. جیسے 2 نمبر آدمی کو نا 1 نمبر آدمی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. وہ کہے گا یار یہ کہ تو سچ بول رہا ہے. اچھا جو 2 نمبر ہوتے ہیں ان کو داماد بھی 2 نمبر چاہیے ہوتا ہے. وہ آ کے اپنے بارے میں سچ سچ بتا دے کہ میری پہلے سے بیوی ہے, میری یہ آمدن ہے, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. ان کو وہ آئے گا کہ جھوٹ بولے اور بعد میں پکڑا جائے. وہ کہیں گے کوئی بات نہیں, بعد میں بے شک پکڑا جائے.
مفتی صاحب فضائل اعمال میں ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے سے جانے سے گھبرا رہے تھے تو انہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی. تو کیا ان کی طلاق ہو گئی؟ کیوں نہیں ہو گئی بھائی؟ وہ ایک صحابی کا واقعہ ہے, غالباً اس میں ہے نا جب رومیوں سے لڑائی ہو رہی تھی نا, جس میں خالد ابن ولید بھی تھے, تو پھر انہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق دی کیونکہ ان کو یہ بات رکاوٹ بیوی یاد آ رہی تھی, تو اس کی وہ جہاد میں آگے جانے سے گھبرا رہے تھے. تو انہوں نے کہا سب چیزوں سے دستبردار ہو تاکہ بس شہادت ہو. تو وہ لڑائی ایسی تھی, آپ نہیں کر لینا کہ کبھی کوئی ایسا موقع آئے. تو وہ ہوا یہ نا, میرے پاس یہ سچی مچی کا کیس آیا. جاپان میں نا ایک نوجوان نے کیا کیا, خودکشی کی. اب خودکشی کرنے سے ڈر رہا تھا وہ, تو بیوی کا خیال آتا, تو کیا کیا اس نے, اوپر بلندی پہ کھڑا ہوا, بیوی کو 3 طلاقیں دی اور کود گیا, اور اللہ کی قدرت بچ گیا, مرا نہیں. پھر وہی کام کیا جو یہاں لوگ کرتے ہیں, 3 طلاقیں دے کے فتویٰ کہاں سے لیتے ہیں؟ اہل حدیث سے. پھر اہل حدیث سے فتویٰ لیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, اور بیوی کو رکھ لیا. میں نے کہا کہ ان کے ریلیٹو سے میں نے کہا اس کو بولو خودکشی کر کے بھی جہنم میں جاتا نا, اس سے بڑی جہنم میں جو تو دین کو تو نے مذاق بنایا نا, اس سے بڑی جہنم میں جائے گا تو نے دین کو مذاق بنایا. کہ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے بھائی یہ کیا ہے, پھر میں نے ان کو پورا پھر وہ کلپ ریکارڈ کروا کے دیا, اور واٹس ایپ پہ حرام کاری, پہلے 3 طلاقیں دے رہا ہے اور یہ سوچ کے کہ اب تو مر ہی رہا ہوں اور اب بچ گیا تو بیوی کو حلال, یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اہل حدیث کو بھی میں کہتا ہوں یار کوئی غیرت کیا کرو, کچھ غیرت کرو, یا تو دلیل سے آؤ, ہم سے سمجھو مسئلہ, ہم قائل کریں گے. اور اگر نہیں بیٹھتے تو یہ کون سا طریقہ ہے, ایک آدمی فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے, 3 طلاقیں دے کے آ رہا ہے, اور کتنے لوگ اس چکر میں اہل حدیث بنے ہیں. مسلک کو اس طرح پروموٹ کرنا کوئی غیرت مند آدمی کا کام ہو سکتا ہے کہ بیویاں حلال کر کر کے ہمارے مسلک میں آتے رہو. وہ قاری خلیل الرحمان کا کلپ ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں میں حنفیوں کو کہتا ہوں جب 3 طلاقیں دیتے ہیں یا تو مسلک بچا لے یا بیوی بچا لے. یہ کون سا طریقہ ہے یار کہ شریعت کو پروموٹ کرنے کا؟ تو اس سے بیوی نہیں بچے گی, اس سے حرام کاری کا گناہ ہوگا, اور شریعت کے ساتھ مذاق کا الگ گناہ ملے گا. قرآن نے جہاں طلاق کے حکام بیان کیے وہاں یہ صاف طور پہ کہا ہے لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اللہ کی آیات کو, اللہ کے حکام کو کھیل تماشا مت بناؤ. خاص طلاق کے حکام میں اللہ نے کہا ہے. تو اور بے وقوف آدمی کو دیکھو اوپر سے چھلانگ لگا رہا ہے اور طلاق دے کے. وہ صحابی تو جہاد میں شہادت کے لیے جا رہے تھے, ان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی واپس آنا ہی نہیں ہے. تو ایک دل میں خلش ہو رہی تھی, بار بار بیوی یاد آ رہی تھی, تو انہوں نے تو جانا ہی تھا, شہادت ہی تھی ان کے سامنے. تو بہرحال آپ لوگ یہ کام نہ کریں کہ کھمبے سے چپکنے کا موڈ ہو تو چپک جائیں, ویسے ہی بیوہ ہو جائے گی, خود ہی جان چھوڑ جائے گی. ہم لانڈی سے آئے ہیں, 5 منٹ ملاقات نہیں, ابھی نہیں میرے بھائی. کہاں ہیں لانڈی والے؟ پھر ملیں گے انشاءاللہ. اپنا خیال اپنے خرچے پہ رکھیے گا. مفتی صاحب میرے سوال ہے کہ جو لوگ رمضان میں تراویح پڑھاتے ہیں 19 چلتے ہوئے ملاقات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. 19ویں رکعت میں والناس پڑھتے ہیں اور آخری رکعت میں الف لام میم پڑھتے ہیں. مفتی زین العابدین صاحب کا کہنا ہے کہ مکروہ ہے اگر الف لام میم پڑھا تو 18ویں رکعت میں. یہ حدیث میں آتا ہے, یہ میں سمجھ گیا, یہ سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اکثر مسجدوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ آخری رکعت میں, پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھتے ہیں جو آخری تراویح ہے, اس میں اگلی رکعت سے پھر المفلحون تک پڑھتے ہیں, الف لام میم سے لے کر المفلحون تک. یہ بعض مساجد میں, بہت ساری مساجد میں ہندوستان پاکستان میں یہ رواج ہے, اور ان کی دلیل وہ حدیث ہے خیرکم الحال المرتحل. حال کہتے ہیں سفر سے اترنے والا, مرتحل کہتے ہیں آگے کوچ کرنے والا. تو اس حدیث سے استدلال کیا بھائی ہمارا ایک سفر ختم ہوا ہے تو ختم ہوتے ہی آگے کوچ کرنا ہے, ہم نے دوبارہ الف لام میم سے شروع کر دینا ہے. اور اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ تاکہ قرآن ختم ہی نہیں ہوا, بھائی دوبارہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, بعض علماء کی رائے ہے, لیکن ہماری رائے اس میں یہی ہے جو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ خیرکم الحال المرتحل کا مطلب تو یہ ہے کہ کنٹینیوسلی قرآن پڑھا جائے. تو مطلب یہ کہ جس دن ختم کر دیا تو اگلے دن سے دوبارہ شروع کر دیں, کیونکہ یہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے. یہ عجیب بات ہے کہ آپ نے سورہ ناس پہ ختم کیا, پھر المفلحون پہ ختم کر کے اگلے دن سے وہاں سے نہیں شروع کیا, اگلے دن سے اگلا اب رمضان میں شروع ہوگا, پھر شروع الف لام میم سے ہی ہوگا. تو کوئی لاجک بنتی نہیں ہے اس کی, تو کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ الناس پہ ہی ختم کریں, اگلے سال الف لام میم سے شروع کریں. اور حدیث کا مفہوم اگر یہ لینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت ختم نہ کریں, قرآن ختم ہو گیا تو اب ناغہ کرنا ہے, اگلے دن سے دوبارہ شروع کر دیں. بہرحال مسئلہ اختلافی ہے, اس میں اتنی شدت جائز نہیں ہے.
کوئی اگر المفلحون پہ کر رہا ہے تو کرنے دیں, ہماری مسجد میں یہ رواج نہیں ہے. میں سورہ ناس پہ ہی ختم کرتا ہوں, اگلی تراویح میں پھر الف لام میم سے ہم شروع کر دیتے ہیں. تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس پہ رد کیا کہ اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. بہرحال دارالعلوم کرنگی کا فتویٰ یہی ہے, انہوں نے کچھ اسلاف سے روایتیں بھی پیش کی ہیں اس پہ کہ وہ مفلحون تک پڑھا جائے, تو اختلافی مسئلہ ہے, اس میں شدت ٹھیک نہیں ہے. ہمارا رائے ہے کہ یار کوئی صریح حدیث تو ہے نہیں اور لاجک کے بھی خلاف ہے, تو سمجھ میں آتا نہیں ہے. سورہ ناس پہ جہاں ختم ہو رہا ہے, جہاں اللہ نے کیا حضرت عثمان کے موضوع میں, تو وہیں ہونا ختم. کیا خیال ہے؟ عجیب سا لگتا ہے کہ یہ المفلحون پہ لے جا کے چھوڑ دیا. مفتی صاحب عید قریب ہے, اور مشورہ دیجیے قربانی کے لیے ایک بچڑا خریدیں یا 4 بچیاں. یہ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک بچڑا آ رہا ہے 20 لاکھ کا, اور اسی 20 لاکھ میں 10 درمیانے درجے کے بچڑے آ سکتے ہیں یا بچیاں آ سکتی ہیں, تو کیا کریں ہم؟ تو میں تو یہ کہوں گا ایک اتنا موٹا تازہ بیل خریدنے کے بجائے زیادہ خرید لو, زیادہ قربانیاں ہو جائیں گی. ایک اور پھر گوشت بھی لوگوں میں, اور یہ اتنے موٹے موٹے بچڑوں کے گوشت بھی کھانے کے قابل نہیں ہوتے, ان کو اسٹرائڈ کے انجیکشن لگا لگا کے گینڈا بنایا ہوا ہوتا ہے. یہ کروڑ پتی لوگوں کے شوق ہیں, انڈا موڑ پہ تھوڑی رہ رہے ہوتے اگر تم اتنے کروڑ پتی ہوتے. یہ شوق ہے, آپ بلاول ہاؤس کے قریب اگر رہتے ہو, ان کے شوق ہے, ان کے لیے 20 لاکھ 1 کروڑ کوئی ویلیو نہیں ہے, تو ان کو یہ شوق پورے کرنے دو. میں اس لیے ان کو منع نہیں کر رہا کہ یہ تاجروں کا بزنس بھی تو ہے نا یہ, تو ان کو بھی بیچاروں کو روزی روٹی مل جاتی ہے. یہ پورے سال ایک ہی بچڑے کو کھلا کھلا کے, دیسی گھی کھلا کھلا کے کپا بنا دیتے ہیں, دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے, قربانی کی ایک رونق ہو جاتی ہے, گلی میں پتہ چلتا ہے کسی کا بچڑا آیا ہے. تو یہ کروڑ پتی لوگوں کے شوق ہیں, انہی پہ جچتے ہیں. نارمل آدمی کو چاہیے کہ میں بھی نارمل ہی ہوں, نارمل ہم جیسے لوگوں کو چاہیے کیا کریں بھائی, ہم میں تو یہی کرتا ہوں, میں اتنا مہنگا بیل نہیں لے کر آتا, میں 2 لے آتا ہوں. بھائی 2 لے آؤ یار, تھوڑے زیادہ حصے ہو جائیں گے, محلے پڑوس والے شریک ہو جائیں گے اس میں, یا ابا کے ثواب کے لیے ایک حصہ کر دو, ایک اماں کے ثواب کے لیے کر دو. تو اس طرح سے میرا اپنا تو یہی ہے, گوشت زیادہ آ جائے گا, آپ نہیں کھا سکتے, صدقہ کر دو گوشت. اس کٹے کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا, جائز ہے بہرحال, کوئی ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے, لیکن کروڑ پتی لوگوں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. نہیں, وہ جائز نہیں ہے. وہ کئی دفعہ مسئلہ بتایا کہ آن لائن کام کرنے والوں کو فیک ویوز ڈالنے پڑتے ہیں, ویورز, تو اس پہ پھر ان کی ارننگ ہوتی ہے. یہ دھوکہ ہے, گوگل کے ساتھ دھوکہ ہے, یہ گوگل کے ساتھ دھوکہ کسی کو دینا بھی جائز. ہاں, پبلک کے ساتھ بھی دھوکہ ہے, گوگل کے ساتھ بھی ہے, دونوں کے ساتھ ہے. پبلک سمجھتی ہے بہت زبردست بھائی, اتنے ویوز جا رہے ہیں تو بڑی زبردست پروڈکٹ ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے.